السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ آؤ مامون دیکھو تو کون آیا ہے۔ ماموں نے حویلی کے کشیدہ صحن میں جو ہی قدم رکھا، ماہی نے اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ کھڑی چاندنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پل بھر کے لیے مامون کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی، نگاہیں اس مری مری پیکر پر جم کر رہ گئی۔ چاندنی کو وہ تقریباً 11 برس بعد یوں روبرو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی، اس کی مسکراہٹ آج بھی دل مو لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ متناسب قد، بھرا بھرا صحت مند جسم، دودھ جیسی شفاف رنگت جس میں گلابیاں گھلی ہوئی تھی، سنگ مرمر کی طرح اس کی جلد اور نیلی آنکھیں آج بھی اپنی بہار دکھا رہی تھی، اور اس کی نیلی چمکتی ہوئی روشن شریر سی آنکھیں ایسی تھی جنہیں دیکھتے ہوئے سمندر میں ڈوبنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ گھنے سیاہ ریشم بال جو اسے اپنی عمر سے بھی کم سن ظاہر کر رہے تھے، بلو جینس پر لائٹ پنک کلر کا سلیو لیس ٹاپ پہنے وہ مامون کے وجود میں ہلچل مچا گئی۔ پہچانا اسے، یہ اپنی چاندنی ہے، ماہی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ انہیں پہچانا کون سا مشکل ہے اپی، ماموں نے جیسے اس کے بلا خیز طلسم سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے جواب دیا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ چاندنی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، جیسے دیکھتے ہی مامون کی پریشانی شکل آلود ہو گئی۔ میں تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کرتا ہوا ناگواری سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واٹ از دا رانگ ود ہم؟ ان کو کیا ہوا ہے؟ چاندنی نے حیرانگی سے ماہین کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو وہ جو قدرے شرمندہ سی تھی بولی، دراصل مامون کو تمہارا ہاتھ ملانا برا لگا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا نہیں کرتے۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، میں نہیں مانتی۔ میں نے خود پاکستانی فلموں میں لڑکی لڑکے کو ہاتھ ملاتے دیکھا ہے، بلکہ یہاں کی موویز میں تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں اور میرے جیسے ڈریس بھی پہنتے ہیں۔ انفیکٹ ادھر کی موویز میں تو لڑکی کا ڈریس بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے۔ اگر یہ اس سوسائٹی کا کلچر نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اسے اپنی فلموں میں کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ چاندنی نے انگلش لہجے میں اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیے، تو ماہی شرمندہ ہو گیا۔ اب وہ اسے ان سوالوں کا کیا جواب دیتی؟ ملازمہ نے آ کر پوچھا، بی بی کھانا لگا دوں؟ ہاں تم کھانا لگاؤ۔ چاندنی تم بھی آ جاؤ، میں مامون کو بلاتی ہوں۔ اوکے۔ چاندنی مسکرا دی تو وہ مامون کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چاندنی مامون کے لبوں سے بہت محبت سے لفظ ادا ہوا، کیوں آتی ہے یہ یہاں، وہ بھی اتنے برس بعد، اور یوں اچانک، اور اکیلی کیوں، کس لیے آئی ہے؟ چاندنی وہ نہا کر نکلا تھا تو تولیے سے باہر رگڑتے خود سے سوال کر رہا تھا۔ ماہی دروازے پہ دستک دے کر اندر چلی آئی۔ مامون کھانا لگ گیا، آ جاؤ۔ ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک اڑ گئی؟ تمہاری بھوک اڑ گئی ہوگی اسے دیکھتے ہی۔ تمہاری بھوک تو کیا، ابھی تو نیندیں بھی اڑیں گی، وہ ہے ہی ایسی حسین ساحرہ۔ آپ ہی اچھا، اب باتیں بہت ہوگی، چلو آؤ کھانے کی میز پر سب منتظر ہوں گے۔ تم نے تو اس پر پہلے ہی ہٹ کر دیا ہے۔ ارے تمہارا تو حق بنتا ہے اس پر، اور اب تم کھانا ساتھ نہیں کھاؤ گے تو وہ محسوس کرے گی، اور شاباش۔ آپ چلے، میں آتا ہوں، جلدی آنا، ماہی نے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چاندنی تم میری ہو؟ برسوں پہلے کی گئی بات کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں مون ہوں، یعنی چاند، اور اس لیے چاندنی تو چاند کی ہوئی نا، پر چاند تو آسمان پر ہوتا ہے۔ 9 سالہ چاندنی کی معصوم بات پر وہ ہنس دیا تھا۔ میں زمین کا چاند ہوں، تمہارا چاند؟ سچی؟ وہ خوش ہو کر ہنسی تھی۔ ہاں بالکل سچی۔ ماموں نے اس کا ہاتھ مضبوطی مگر نرمی سے تھام لیا تھا۔ یادوں کی کتاب کا ایک ورق کھل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے جھٹک کر یادوں سے پیچھا چھاڑنے کی کوشش کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا آیا۔ ماموں دیکھیں، نیلی نیلی آنکھوں والی میری گڑیا کی جیسی آنٹی آئی ہیں۔ ماہی کی 4 سالہ بیٹی رامی نے مامون کو ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر بڑے پرجوش لہجے میں بتایا، تو ان دونوں نے بے اختیار ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں لیکن ہماری رامین گڑیا جیسی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مامون نے کرسی کھینچ کے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر پیار سے کہا، تو چاندنی نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا جیسے اسے اس لہجے پر شبہ ہو۔ ماموں چاندنی آنٹی پیاری ہے نا، خوبصورت بھی ہے نا؟ رامی نے چاندنی بکھیرتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، تو ماموں نے ایک نگاہ چاندنی کے چہرے پر ڈالی اور پھر سے رامین کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلانے لگا۔ لو بیٹا کھانا کھاؤ۔ ماموں میں اپنی گڑیا چاندنی آنٹی کو دکھا دوں؟ دکھا دینا بیٹا، لیکن پہلے کھانا تو کھا لو۔ رامین آپ اپنے ماموں کو چندا ماموں کہا کرو، انگلش میں چاند کو کہتے ہیں۔ چاندنی نے مسکراتے ہوئے سرخ و سفید رنگت والی کالی کالی روشن شریر آنکھوں والی رامین کو دیکھتے ہوئے کہا، ہیں ماموں؟ رامین نے حیرت سے ماموں کو دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں بیٹا، لیکن آپ مجھے صرف ماموں کہا کرو، میں آپ کا ماموں ہوں، نہیں چندا ماموں ہو، رامین نے کہا، تو چاندنی سمیت سبھی ہنس پڑے۔ اف مرچیں! چاندنی نے چکن قورمہ کھاتے ہوئے بامشکل مرچوں کی تیزی کو برداشت کیا تھا، مگر پھر مرچوں نے اپنا اثر دکھایا تو ایک دم سے سی سی کرتی
چیخ اٹھی، سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ماہین بیٹا مرچیں تیز ہیں کیا سالن میں؟ شاہین بیگم نے پوچھا۔ نہیں تو مرچیں تو نارمل ہیں، شاید چاندنی ہلکی مرچیں کھاتی ہے۔ کیوں چاندنی؟ ماہین نے اس سے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ جی آپی، میں نے اتنی تیز مرچیں کبھی نہیں کھائی ہیں، وہ پانی کا گھونٹ بھر کر بولی۔ مامون نے دیکھا اس کی ناک اور چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں مرچوں کی جلن کی وجہ سے پانی تیرنے لگا تھا۔ بیٹا تم یہ کھیر کھا لو، شاہین نے کھیر کا ڈونگا پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور پھر ماہین سے کہنے لگی۔ ماہین بیٹا، بوا سے کہنا کہ سالن میں نمک مرچ کم ڈالے اور رات کے لیے چاندنی بیٹی کے لیے علیحدہ سے سالن پکا لے۔ کیا ضرورت ہے امی، چاندنی کو یہاں رہنا ہے تو یہاں کے ماحول میں ڈھلنا بھی ہوگا، یہ سب کھانے کی انہیں عادت ڈالنی ہوگی، اب ان کی وجہ سے ہم کیا پھیکے پکوان کھائیں گے؟ ماموں نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو چاندنی نے اپنی حقیقت محسوس کرتے ہوئے بہت دکھ سے اسے دیکھا۔ تیز مزاج لوگوں کو پھیکے پکوان بھی کبھی کبھی کھا لینے چاہیے۔ چاندنی نے کھیر کا ایک چمچ کھا کر ہاتھ نیچے رکھ لیا اور پانی کا گھونٹ بھر کر بولی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا رامین بول پڑی۔ چاندنی آنٹی، آپ تو اتنی بڑی ہیں، آپ کو پھر بھی مرچیں لگتی ہیں، مجھے تو مرچیں نہیں لگتی۔ رامین بیٹے، مرچیں بڑوں کو ہی لگا کرتی ہیں، بچوں کو تو مرچوں کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ چاندنی نے معنی کے جملہ کہا اور کرسی کھسکا کر کھڑی ہوگی۔ مامون نے جذبر ہو کے اسے دیکھا تھا۔ مامون، تم نے اچھا نہیں کیا چاندنی کے ساتھ آتے اسے ہٹ کر دیا، اس نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا، ماہی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مامون بیٹے، وہ کتنے برسوں بعد آئی ہے، مہمان ہے ہمارے، بلکہ یہ گھر بھی اسی کا ہے، تم نے ٹھیک نہیں کیا اس کے ساتھ، شاہی نے بھی اسے احساس دلایا۔ اور کیا بچی بھوکی پیاسی کھانے کی میز سے اٹھ گئی ہے، سکینہ بیگم تعجب سے بولی تو مامون نے بے نیازی سے بریانی کھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا دادی، جب بھوک لگے گی تو کھا لے گی، محترمہ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج لگتی ہیں۔ ہاں تو نازک سی کانچ کی گڑیا جیسی تو وہ ہے ہی، خبردار جو اسے تنگ کیا ہو، ماہی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی محترمہ یوں اچانک یہاں کیوں آئی ہیں، تمہیں اس کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی کیا؟ ماہی نے الٹا اس سے سوال کیا۔ خوشی؟ ہاں، مامون نے حقارت سے کہا اور حال کے دروازے پر کھڑی چاندنی یہ سب سن کر دکھی ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آخر یہ شخص مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، میرے آنے پر خفا کیوں ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، کیا مجھ کو واپس لندن چلے جانا چاہیے؟ چاندنی نے خود سے سوال کیا اور کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا تو وہ تھک کر سو گئی۔ گرینڈ ماں، میں باہر واک کر آؤں، حویلی کے باہر بہت اچھی جگہ ہے۔ اگلے دن چاندنی نے سکینہ بیگم سے کہا۔ چاندنی، تم باغ میں جاؤ گی تو حیران رہ جاؤ گی، وہاں گلاب کے پھولوں کے نئے نئے رنگ، اتنے پھول ہیں کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا تمہارا، ماہین نے سکینہ بیگم کی وجہ جواب دیا۔ اچھا پھر تو ہم ابھی جائیں گے، چلیں آپی، پھر ہم جائیں گے گرینڈ ماں، وہ خوش ہو کر مسکراتے ہوئے بولی اور جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹا، لیکن زبیدہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا، اکیلی مت جانا، سکینہ بیگم نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی۔ وہ دوڑی چلی آئی۔ جی بیگم صاحبہ، دیکھ چاندنی بی بی کو اپنی زمینوں کی باغ کی سیر کروا کے لا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس قریب کی زمین دکھا لا، باقی مامون دکھا لائے گا، سکینہ بیگم نے زبیدہ کو ہدایت دی۔ جی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، چلے چاندنی بی بی۔ ماہین آپی، آپ بھی چلیں نا؟ نہیں چاندنی تم جاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا آرام کروں گی، پلیز مائنڈ مت کرنا، ماہین نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر جانے کیوں؟ چاندنی کو محسوس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ باہر جانا ہی نہیں چاہتی، بس بہانہ بنا رہی ہیں۔ اوکے ایز یو وش، چاندنی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا اور زبیدہ کے ساتھ حویلی سے باہر آ گئی۔ اس نے براؤن رنگ کا ٹراؤزر اور کریم کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں چھوٹی ہیل کے سینڈل پہنے ہوئے تھے۔ وہ باغ میں خوب سیر کرنے کے بعد مامون کی زمین کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، کھیتوں میں ٹریکٹر سے ہل چلا رہا تھا۔ وہ رحیم بخش، وہ لڑکی کون ہے اور ادھر مامون احمد کی زمین پر کیا کر رہی ہے؟ سکندر بخش نے اپنی منشی سے پوچھا۔ اس کی نظریں دور کھڑی چاندنی پر جمی تھی۔ سائیں آپ کو نہیں پتا، وہ حویلی والوں کی مہمان ہے، وہ لیس سے آئی ہے، رئیس رحمان احمد کی بیٹی ہے، کچھ یاد آیا سائیں؟ رحیم بخش نے بتایا۔ ہاں رحیم بخش، یاد آیا بہت کچھ، بلکہ سب رحمان احمد کی بیٹی، کچھ یاد آ گیا ہے تو یہ ہے چاندنی، مزہ تو اب آئے گا، لگتا ہے مامون کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، جب بھی تو یہ لڑکی یہاں نظر آ رہی ہے۔ سکندر بخش نے چاندنی کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ زبیدہ، یہ کون آدمی ہے جو ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہا ہے؟ چاندنی کی نظر بھی سکندر بخش پر پڑ چکی تھی، اس نے زبیدہ سے پوچھا۔ چلیں آئیں بی بی جی، حویلی واپس چلے۔ زبیدہ سکندر بخش کو دیکھتے ہی گھبرا کر واپس پلٹے بولی، چلتے ہیں، مگر تم نے بتایا نہیں کہ وہ کون ہے یہ شخص؟ چاندنی وہیں کھڑی رہی۔ وہ جی یہ سکندر بخش ماہین بی بی کا گھر والا، ان کا خاوند ہے جی۔ او آئی سی، تو پھر ان سے ہم کو ملنا چاہیے۔ ماہین آپی کچھ دنوں کے لیے میکے رہنے آئی ہوں گی نا، ادھر تو ایسا ہوتا ہے نا؟ ہاں جی آپ چلیں جی۔ زبیدہ کی پریشانی حد سے سوا تھی، وہ باقاعدہ چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ اتنے میں سکندر بخش اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجھے سکندر بخش کہتے ہیں، مامون کا خالہ زاد بھی ہوں اور بہنوئی بھی۔ سکندر بخش نے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے
اپنا تعارف کروایا. ہیلو نائٹس ٹو میٹ یو. چاندنی مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملایا اور یہ منظر اپنی جی میں وہاں سے گزرتے ماموں نے بہت غصے ناگواری سے دیکھا تھا. سکندر بخت تو اس کا ہاتھ تھام کر جیسے چھوڑنا ہی بھول گیا تھا. آپ چاندنی ہے نا، رحمان چاچا کی بیٹی؟ سکندر بخت مسکراتے ہوئے بولا. جی. وہ مسکرائی. ہمارے غریب خانے کو بھی رونق بخشے نا، ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دیں. ضرور سکندر بھائی، میں ماہین آپی کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گی. ماہین کے ساتھ؟ اچھا. وہ یوں ہنسا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا. اور اسی وقت ماموں نے جیب روک کر ہارن بجایا تو ان تینوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا. چاندنی نے اپنا ہاتھ سکندر بخت کے ہاتھ سے چھڑا لیا. چلی بی بی زبیدہ مامون کے تیور بھانپ گئی تھی. سٹ پٹا کر چاندنی کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتی ہوئی بولی. اوکے سکندر بھائی بائے. وہ اسے کہنا نہ بھولی. وہ بھی ہاتھ ہلا کر مسکرا دیا اور پھر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا. سارے راستے مامون ضبط کی جیپ ڈرائیو کرتا رہا اور چاندنی اندر ہی اندر اس کی سخت صورت دیکھ کر ڈرتی رہی. حویلی پہنچتے ہی وہ چاندنی پر برس پڑا. تم کس کی اجازت سے حویلی سے باہر گئی؟ گرینڈ ماں نے پرمیشن دیا تھا. اور سکندر بخت سے ہاتھ ملانے کا اجازت نامہ کس نے دیا تھا تمہیں؟ مامون کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی. ہم نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چاندنی نے ناسمجھی کے عالم میں کہا. ایک غیر مرد سے ہاتھ ملانے کی جرت کیسے ہوئی؟ جہاں سے اتنے برس بعد لوٹی ہو، نہ جانے کس کس سے ہاتھ ملاتی ہوگی. وہ دوڑا چاندنی کی روح تک کام کے سے یوں تو کیا گھر میں بھی کسی نے نہیں ڈانٹا تھا اور یہ شخص اسے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنا رہا تھا. کلائی کاٹ دیں پھر ہاتھ. چاندنی نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا. اس نے چون کر اس کے ہاتھ کو دیکھا. کیسا گلاب سا رنگ تھا. ضرورت محسوس ہوئی تو یقیناً کاٹ دوں گا اور اس لباس میں میرے سامنے دوبارہ مت آنا. وہ غصے سے کہتا وہاں سے باہر نکل گیا. وہ وہی کھڑی دیکھتی رہی. چاندنی ماہین کے ہاتھ کا لمس اس کے شانے پر ٹھہرا تو وہ چونکی. یہ ایسے کیوں ہے؟ چاندنی نے ماہین کو دیکھتے ہوئے پوچھا. اس کا اشارہ مامون اور اس کے رویے کی جانب تھا. مامون پہلے ایسا نہیں تھا. یہ تو بہت پیار کرنے والا، بہت لونگ کیئرنگ اور جولی ہوا کرتا تھا. دل کا تو اب بھی ویسا ہی ہے. ہم سب سے پیار کرتا ہے وہ، اور تم سے بھی. ماہین نے افسردگی سے جواب دیا. مجھ سے وہ کیوں پیار کریں گے بھلا؟ مجھ سے تو وہ نفرت کرتے ہیں. نہیں چاندنی، میرا بھائی تم سے نفرت نہیں کر سکتا. وہ تو کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتا. تم اسے سے بدگمان مت ہونا. وہ بہت اچھا ہے. بس ذرا حالات کی مٹی نے اسے چیچڑا اور تہی دست بنا دیا ہے. ماہین نے بھائی کی وکالت کرتے ہوئے بتایا. تو وہ حالات کو سنواریں. ان کا خرابی کا اثر ہم پر کیوں نکالتے ہیں؟ چاندنی نے ناراضگی سے کہا. انسان غصہ بھی انہیں پر نکالتا ہے جن پر کچھ حق رہتا ہے. ماہین نے اسے مسکراتے ہوئے سمجھانا چاہا. پر ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم انہیں اچھے نہیں لگتے. وہ دکھ سے بولی. جانے کیوں دل مامون کے رویے سے ٹوٹ سا گیا تھا. چاندنی تم دل پر مت لو مامون کی باتیں. اصل میں مامون کو لڑکیوں کا مغربی طور طریقہ اپنانا، بےہودہ لباس پہننا، فیشن کر کے باہر گھومنا پھرنا پسند نہیں. اس کا خیال ہے کہ لڑکی کا سنگار یعنی فیشن اس کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے. جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اس انداز سے کہ کوئی شخص اس پر میلی نگاہ نہ ڈال سکے. لڑکی میں شرم و حیا ہو جو اس کے لباس سے بھی ظاہر ہو. ماہی نے اسے سنجیدگی سے مامون کے خیالات کے بارے میں بتایا. تو اچھے خیال ہیں ان کے، مگر ہم نے کون سا فیشن کیا؟ ہم یہ ڈریس ہمیشہ سے ادھر پہنتے ہیں. یہ فل ڈریس ہے. پھر ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو مامون ہم پر غصہ ہوئے ہیں؟ سکندر بخت آپ کے ہسبینڈ ہیں تو ہمارے بھائی ہوئے نا. پھر ان سے ہاتھ ملانے پر مامون کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ ہمارے مذہب میں مرد عورت سے اور عورت مرد سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. خلاف اسلام ہے. ماہی نے سمجھایا. جانتے ہیں ہم مجھ کو، مگر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ادھر یہ کون دیکھتا ہے؟ ادھر بھی میں نے دیکھا ہے. وہ سرا کی زبان بولنے والی عورت مرد سے ہاتھ ملا رہی تھی. یہ لوگ کیا اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے؟ کچھ جانتے نہیں ہیں اور کچھ جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے. اپنے اپنے رسم و رواج نکال رکھے ہیں سب نے. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ چاندنی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. بس تم اپنا منہ ٹھیک کر لو. اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر مسکراتے ہوئے بولی. تو وہ بھی مجبوراً مسکرا دی، ورنہ مامون کے رویے اور لہجے نے اسے ہرٹ تو بہت کیا تھا. اور اس کے رویے پر احتجاج کے طور پر وہ رات کو کھانے کی میز پر موجود نہیں تھی. زبیدہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. چاندنی بیٹی کو بلا لاؤ. سکینہ بیگم نے کہا. بیگم صاحبہ، چاندنی بی بی سے میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگی میں کھانا نہیں کھاؤں گی. کیوں نہیں کھائے گی؟ سکینہ بیگم نے حیران ہو کر پوچھا. دادی ماں، یہ تو آپ اپنے لاڈلے پوتے سے پوچھیں جس نے آج چاندنی کو بہت غصے میں ڈانٹا تھا. ماہین نے مامون کو دیکھتے ہوئے کہا. چندا ماموں کیوں ڈانٹتے ہیں آپ چاندنی آنٹی کو؟ وہ تو اتنی پیاری پیاری ہے. رامی نے معصومی سے کہا تو سب مسکرا دیے. اور کیا، چلو ماموں نے اسے منا کر لاؤ. شاہین نے حکم دیا. میں اسے بلا وجہ نہیں ڈانٹا تھا امی. جس بھی وجہ سے ڈانٹا تھا غلط کیا تھا؟ تم اسے نرمی سے بھی تو سمجھا سکتے تھے بیٹا. چلو اب جاؤ اسے منا کر لاؤ. شاہین نے سنجیدگی سے حکم دیا. نہ چاہے اسے اٹھنا پڑا. وہ بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا. چاندنی بیڈ پر نیم دراز تھی اور کوئی ناول پڑھ رہی تھی. اس کے یوں بنا دستک دیے اجازت لیے اپنے کمرے میں آنے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ناگواری بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی. اتنے پڑھے لکھے تو آپ ہوں گے کہ یہ سمجھ سکے کہ کسی لڑکی کے کمرے میں داخل نہیں
ہونا چاہیے، آپ کو میرے کمرے میں آنے سے پہلے مجھے اس سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ چاندنی نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، تمہارے کمرے میں آنے کے لیے مجھے تم سے اجازت لینے کی لیے قطعاً ضرورت نہیں۔ ماموں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جی ہاں، آپ کو شاید ہر غلط کام کرنے کی چھٹی ملی ہوئی ہے نا؟ شٹ اپ! وہ گرایا، مجھے کو بھی آپ سے بات کرنے کا شوق نہیں۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ تمہیں دادی ماں بلا رہی ہیں، سب کھانے پر تمہارے منتظر ہیں۔ چلو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ چاندنی نے رخ کو پھیر کر کہا، کیوں بھوک نہیں ہے؟ بھول گئی آپ؟ دوپہر کو اچھی خاصی ہیوی ڈوز دی تھی آپ نے مجھ سے تو ابھی تک وہی ہضم نہیں ہوئی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر حکمی انداز میں بولا، شرافت سے کھانا کھانے چلو، ورنہ وہ ویسی ہی ڈوز میں مزید دینے پر مجبور ہو جاؤں گا اور تمہیں صبح کا ناشتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ مسٹر مامون، آپ کو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کسمسا کر اپنا بازو اس کی مضبوط گرد سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا تم پر کتنا حق ہے، مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، وہ غصیلے لہجے میں بولا اور اس کا بازو کھینچا۔ ایڈیٹ! وہ غصے سے بولے، اس کا بازو اس کے سخت گرد کی وجہ سے درد کرنے لگا تھا۔ شٹ اپ! مامون کا باری ہاتھ اٹھا اور اس کے نرم گلاب سے گال پر اپنا نشان محبت چھوڑ گیا۔ آئندہ میں ایسی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ وہ چہرہ شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا اور اسے بیڈ پر چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جنگلی ایڈیٹ! پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، مجھ کو کبھی کسی نے ڈانٹا تک نہیں، اور اسے جنگلی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ کو مارا۔ لندن میں ہوتی تو میں اسے اریسٹ کروا دیتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور پھر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ادھر مامون کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو غصے میں چاندنی پر اٹھ گیا تھا۔ وہ بہت بے کلی اور بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر اپنے اس فعل پر غصہ آ رہا تھا جس نے چاندنی کو تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے لاؤنج کی لائٹ جلی نظر آئی۔ قریب پہنچا تو چاندنی پر نظر پڑی، وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ باتوں سے مامون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری جانب کوئی لڑکا ہے۔ کون؟ چاندنی کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی مامون کے اندر غم و غصے اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے آگے بڑھ کر سیور چاندنی کے ہاتھ سے کھینچا اور کٹر پر پھینک دیا۔ وہ اس اچانک ابتدا پر بری طرح سٹپٹ آ گئی۔ یہ دوستی اپنے باپ کے گھر نبھانا، یہاں کسی فرینڈ کا فون دوبارہ آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بات اور کان کھول کر سن لو، تم نے اب میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر قدم رکھا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ تم جو کھیل یہاں کھیلنے آئی ہو نا، وہ میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے انتہائی غصیلے اور سخت لہجے میں بولا اور اسے حیران اور پریشان اور ہراساں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سکینہ بیگم نماز تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ وہ مامون کی ساری گفتگو سن چکی تھی اور پریشان ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ چاندنی وہیں صوفے پر گمسم سی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے چلے جا رہے تھے۔ چاندنی بیٹی، تم مامون کی باتوں کا برا نہ مانو، وہ ایسا تو نہیں ہے۔ سکینہ بیگم اس سے شرمندہ تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسے کس طرح سمجھائیں یا چپ کرائیں۔ گرینڈ ماں، اگر وہ میرے ادھر آنے سے ایسے ہوئے ہیں تو میں واپس چلی جاتی، میں ان کا یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کون سا کھیل کھیلنے آئی ہوں بتائیں مجھ کو؟ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹی چھوڑو، جانے دو۔ یوں ہی غصے میں بول گیا ہوگا۔ نہیں گرینڈ ماں، وہ یوں ہی تو نہیں بولے، ضرور کوئی بات ہے، آپ لوگ مجھ کو بتانا نہیں چاہتے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی اور اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی۔ سکینہ بیگم سر داب ہٹ کر رہ گئی۔ رامین، دوپہر کو چاندنی اپنے کمرے سے نکلی تو رامین کو لاؤنج میں کھیلتے دیکھ کر بولی، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، وہ صرف 4 گھنٹے سوئی تھی، باقی کا وقت رو رو کے گزارا تھا۔ چاندنی آنٹی، دیکھیں میری کشتی پانی میں تیر رہی ہے، رامین چھوٹے سے ٹب میں کاغذ کی کشتی کو تیرتا دیکھ کر خوشی سے بتا رہی تھی۔ واہ بھئی، رامین کی کشتی تو بہت پیاری ہے، کس نے بنائی ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ چندا ماموں نے۔ او اچھا، تو وہ کشتی بنانا بھی جانتے ہیں؟ لگتا تو یوں ہے کہ جیسے بس ڈبونا ہی جانتے ہیں، وہ آسکے سے بولی۔ پلٹ کر دیکھا تو مامون کو دروازے میں کھڑا پایا۔ آ کر چاندنی، تمہارے لیے فون ہے، سرمد صاحب کا۔ ماہی نے مامون کے پیچھے سے آ کر اس سے اطلاع دی۔ اچھا، وہ فوراً فون سننے کے لیے چلی گئی، اس کی خوشبو نے مامون کے حواس منتشر کر دیے تھے۔ آپ ہی یہ سرمد صاحب کون ہیں؟ ماموں نے پوچھا۔ رحمان چچا کے دوست اور چاندنی کے انکل ہیں، انہی کے ساتھ چاندنی پاکستان آئی اور یہاں سرمد صاحب ہی چاندنی کو چھوڑ کر گئے تھے، ماہی نے تفصیل بتائی۔ ماموں نے سر ہلایا۔ چندا ماموں، میری کشتی ڈوب گئی، رامین نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ مامون کو چاندنی کے کہنے کے مطابق چندا ماموں کہنے لگی تھی۔ مامون کو حیرت بھی تھی کہ اس نے کتنی جلدی چاندنی کی بات مان لی تھی۔ رامین گڑیا، آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے آپ کا ٹائٹینک ڈوب گیا ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اتنے میں چاندنی فون سننے کے بعد وہاں چلے آئی اور میز پر رکھے پیڈ کو اٹھا کر کاغذ پھاڑ کر بولی، آؤ رامین، میں آپ کو نئی کشتی بنا کر دیتی ہوں، یہ بھی ڈوب جائے گی۔ رامین روتے ہوئے بولی، بیٹے جب ٹائٹینک ڈوب سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ڈوب سکتا ہے، وہ کشتی بناتے ہوئے بولی۔ تو مامون نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی ہاف سلیو والی شرٹ اور سفید پینٹ میں بالوں کو ہیئر بینڈ میں مقید کر کے اونچی سی پونی بنائے
قیامت ڈھا رہی تھی۔ چاندنی کو اس کی نگاہوں کی تپش نے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ مامون کی آنکھیں بھی رت جگہ کی سرخی سے سوج رہی تھی۔ چاندنی کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا۔ مامون کو اپنا آپ ان نیلی نیلی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید کسی شاعر نے ایسے ہی آنکھوں کے لیے یہ کہا تھا کہ تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ چندا ماموں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، رامی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو چاندنی مسکرا کر بولی، ان کی آنکھیں ہمیشہ مجھے دیکھ کر غصے سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ چاندنی آنٹی، آپ چاندنی اور میرے ماموں چاند، آپ چاندا ماموں کی چاندنی ہونا۔ رامی نے معصومیت میں بڑی گہری بات کہہ دی تھی۔ چاندنی پلٹ کر مامون کو دیکھا، دونوں کی نظریں چار ہوئی۔ چاندنی کو یہ 6 فٹ 2 انچ کا دلکش نیا نقش کا مالک مامون احمد اپنی تمام تر مردانہ وجاہت اور غصے کے باوجود اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے نظریں جھکا دی کہ کہیں وہ اس کی دلی کیفیت کو اس کی آنکھوں میں نہ پڑھ لے۔ میں نے کتنی بار تم سے کہا تھا نا کہ آئندہ میرے سامنے ایسے لباس میں مت آنا۔ ماموں نے غصے سے کہا، آپ کون ہوتے مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے والے، میرے لباس پر اعتراض کرنے والے؟ میری مرضی، میں جو چاہوں گی وہی پہنوں گی۔ وہ بھی غصے سے گلنار ہوتے ہوئے بول پڑی، یہاں رہ کر تو تم ایسا کر نہیں سکتی، جاؤ اور کوئی مشرقی ڈریس پہن کر آؤ۔ میرے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں، وہ کشتی ٹب میں چھوڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک دم ہی کچھ سوچ کر کھڑا ہو گیا، کہاں؟ شہر شاپنگ کر لاؤں گا، ماہی ناپس سے کوئی چادر لے کر اوڑھ لو اور فوراً باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حکم صادر کر کے یہ جا وہ جا۔ وہ حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ماہی ناپی چونکہ ان کی گفتگو سن چکی تھی، لہٰذا وہ حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ماہی چاندنی کو بڑی سی چادر لا کر دے دی۔ چاندنی نے اپنے والیٹ میں کچھ رقم رکھی اور اسے اپنے شولڈر بیگ میں رکھ کر باہر آ گئی، جہاں ماموں نے انتظار کر رہا تھا۔ سر سے پاؤں تک وہ سرمئی رنگ کی چادر میں ڈھکی چھپی اسے بے حد منفرد دکھائی دی۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ اس سے یکسر بے نیاز ڈرائیونگ میں مگن تھا، اور چاندنی کی بھوک کے مارے بری حالت ہو رہی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹے سے سوائے اس کی ڈانٹ کے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اس سنگدل شخص سے وہ کچھ کہہ کر شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ یکم ماموں نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے قریب روک دی تھی تو چاندنی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے بھوک ہڑتال ختم کر دی جائے، شاپنگ بعد میں کر لیں گے، ماموں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموش ہی رہی۔ چلو نیچے اترو، ماموں نے حکم صادر کیا اور چاندنی نے فوراً تعمیل کی۔ دونوں ریسٹورینٹ آ گئے۔ ماموں نے اپنی پسند کا کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر میں میز پر کھانے کے لوازمات سجا دی گئے۔ چاندنی کو مامون کا یہ نرم رویہ حیرت میں ڈال رہا تھا اور یوں چادر میں خود کو چھپا کے باہر نکلنا بھی بہت عجیب سا لگ رہا تھا، مگر مامون کا ساتھ اسے تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ کھانا شروع کرو، اس میں مرچیں تیز نہیں ہیں۔ ماموں نے ایک پلیٹ میں اس کے لیے چائنیز رائس اور چکن منچورین بھر کر پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ تھینک یو، وہ آہستہ سے بولی اور خاموشی سے کھانے لگی۔ کھانے کے بعد ماموں نے اپنی پسند کی فلیور کی آئس کریم منگوائی، پھر وہ بل ادا کر کے چاندنی کے ساتھ ریسٹورینٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ اپنی پسندیدہ بوتیک کی جانب تھا۔ اس نے اپنی پسند کے اور کچھ چاندنی کی پسند کے ساتھ سوٹ خریدے اور وہ مزید خریدنا چاہ رہا تھا، لیکن چاندنی نے منع کر دیا، بس بہت ہے یہ، اوکے باقی عید پر خرید لیں گے۔ وہ شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے بولا اور کاؤنٹر پر موجود شخص سے بل بنانے کا کہا، میں یہ بیگز گاڑی میں رکھ کر آ رہا ہوں، تم یہیں رہنا۔ وہ چاندنی کو کہہ کر بیگز لے کر گاڑی میں رکھنے چلا گیا۔ میڈم یہ لیجیے بل۔ کاؤنٹر پر موجود شخص نے بل بنا کر چاندنی کو تھما دیا۔ 13,500 روپے کا بل تھا۔ اس نے فوراً والیٹ نکالا اور بل ادا کر دیا اور شاپنگ بیگ اٹھا کر دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ مامون واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا تھا اور کاؤنٹر پر موجود شخص سے بل کے بارے میں پوچھا، کتنا بل بنا؟ 13,500 تھا سر، اور میڈم نے یہ بل پے کر دیا ہے۔ یہ جواب سنا تھا کہ مامون غصے سے سرخ چہرہ لیے چاندنی کی جانب مڑا۔ وہ اس کی تیور دیکھ کر گھبرا کر بولی تو وہ والیٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے تیزی سے بوتیک سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ چاندنی کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کی رفتار سے چاندنی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ پل بھر میں اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بل پے کر کے تم نے کیا ثابت کرنا چاہا ہے کہ پیسہ بہت ہے تمہارے پاس اور میں تمہاری شاپنگ کا بل افورڈ نہیں کر سکتا، تمہارے اخراجات نہیں اٹھا سکتا؟ وہ غصے سے بولا، کس رشتے سے آپ میری شاپنگ کا بل پے کرنا چاہ رہے تھے؟ جب آپ مجھ کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو میرے اخراجات اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ لہجے میں بولی، او ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ہم اپنے نہیں ہیں، تو تم یہاں کیا لینے آئی ہو لندن سے؟ وہ تنزیہ سے چلایا، میں صرف آپ کی بات کر رہی ہوں، آپ پہلے ہی مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، مجھ پر غصہ کرتے ہیں، رعب جماتے ہیں، مجھ کو ڈانٹتے ہیں، ایک بار بھی آپ نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے پیار سے بات کی جائے۔ وہ غصے میں نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی سخت بات کہہ کر اس کا دل پاش پاش کر گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر تو میں نے صحیح کیا نا، اپنی شاپنگ کا بل خود پے کر دیا، اس لیے آپ کا غصہ بھیجا اور بلا جواز ہے مجھ کو شاپنگ پر لانے کا، تھینکس۔ وہ دل کو سنبھال کر سپاٹ اور مضبوط لہجے میں بولی۔ وہ بیچو تاپ کھا کر رہ گیا۔ باقی کا راستہ دونوں میں خاموشی ہی رہی۔ وہ حویلی پہنچی تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے دوست
پال اینڈرنس کا فون آ گیا۔ مامون کے چہرے پر ابھرتے غصے کو نظر انداز کرتی ہوئے وہ فون سننے چلی آئی۔ ہائے پال، آئی ریئلی مس یو، کیسے ہو تم؟ اور انجی کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، اور پتہ ہے اس نے میرا پرپوزل قبول کر لیا ہے۔ وہ خوشی سے بتایا تھا۔ اور دیٹس گریٹ، تم نے پاپا سے بات کی پرپوزل کی؟ ہاں، میں نے انکل کو بتایا تھا، ابھی ان سے فون پر بات کی تھی، بہت خوش ہوئے سن کر۔ اب تم آنے کی تیاری کرو، ہماری شادی میں تمہاری شرکت بہت ضروری ہے، آخر ہماری بچپن کی دوستی ہے۔ پال خوشی سے کہہ رہا تھا۔ ہے وہ تو ہے۔ چاندنی کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرنے تھے اور مامون کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انجی بھی تم کو بہت یاد کرتی ہے، تم واپس کب آؤ گی؟ بہت جلد واپس آؤں گی، تم پاپا سے بات کر لینا، جب شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں پہلی فلائٹ سے واپس چلی آؤں گی۔ اوکے، تم سناؤ، تمہارا اکلوتا کزن کیسا ہے؟ پال نے پوچھا تو اس نے سامنے سوئے بیٹھے مامون کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، بندہ تو ڈیشنگ ہے پر لونگ نہیں ہے، غصہ تو اس کی ناک پر دھا رہتا ہے ہر وقت، تعجب ہے تمہیں دیکھ کر تو پتھر بھی پگھل جائے۔ وہ کیسا بندہ ہے جو تمہارے حسن پر فدا نہیں ہوا؟ پال کی حیرت بجا تھی۔ مائی ڈیئر فرینڈ، یہ تو تمہارا حسن نظر ہے کہ تم مجھے پیار کے قابل سمجھتے، ورنہ یہاں تو کچھ لوگ مجھے خار سمجھتے ہیں۔ چاندنی صاف مامون کو سنا رہی تھی اور وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس سے چاندنی کی بے باکی پر غصہ آ رہا تھا اور چاندنی کو اس کی کیفیت اور حالت دیکھ کر بہت لطف آ رہا تھا۔ او نو، بہت غلط سمجھتے ہیں، آئی ریئلی لو یو، چاندنی نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ جواب سن کر فون بند کر دیا۔ کون تھا یہ؟ پال، مامون گرجا میرا دوست تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دوست تو بہت ہیں لیکن پال جیسا کوئی نہیں، اور کتنے دوست ہیں تمہارے جن سے یوں اظہار محبت کرتی رہتی ہو؟ وہ بہت لونگ اور کیئرنگ ہے، اور محبت تو ایسے ہی بندے سے کی جاتی ہے نا جو آپ کی کیئر کرے، آپ سے پیار کرے۔ میں بہت خوش ہوں، وہ شادی کر رہا ہے اور ڈیٹ فکس ہوتے ہی میں لندن چلی جاؤں گی۔ چاندنی نے جان بوجھ کر اصل بات کو گول مول کر کے اسے بتایا تاکہ اسے مزید تپا سکے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم، وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تو وہ جانے کیوں ہنس پڑی۔ چاندنی، کیا واقعی تم پال سے محبت کرتی ہو؟ مائی نے پوچھا۔ وہ وہیں موجود تھی، سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ ہاں، تو تم اسی سے شادی کرو گی؟ نہیں، میں اس کی شادی میں شرکت کروں گی، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، بھائی جیسا دوست ہے وہ میرا، اور میں اپنے بھائی کی شادی میں شریک ہونے ضرور جاؤں گی۔ وہ مجھ سے 2.5 سال بڑا ہے، میری وہاں صرف پال اور انجی سے دوستی ہے، انجی میری کلاس فیلو بھی رہی ہے نا۔ پال اور انجی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اب ان کے پیرنٹس ان کی شادی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پال بہت خوش تھا۔ چاندنی نے تفصیل سے ساری حقیقت بتا دی۔ تو تم نے مامون کو اصل بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ ناحق اپنا خون جلاتا رہا۔ ماہی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں تو عادت ہے اپنا اور دوسروں کا خون جلانے کی، وہ یہ کہہ کر ہنس پڑی۔ چاندنی، احتیاط کیا کرو اس کے سامنے، اس نے اگر غصے میں آ کر کوئی انتہائی غلط قدم اٹھا لیا تو۔ ماہی نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ مامون نے ہم پر ہاتھ تو اٹھا لیا ہے، اب اور کیا انتہائی قدم اٹھائیں گے وہ؟ اور وہ میرے کزن ہیں، ان کو مجھ پر اتنا غصہ کرنے اور حق جتانے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو ماہی نے انکشاف کیا۔ مامون صرف کزن نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر بھی ہے۔ وٹ ہسبینڈ؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ ہاں، مامون تمہارا شوہر ہے۔ تم 9 سال کی تھی جب تم دونوں کا نکاح ہوا تھا، مجھ کو تو یاد نہیں اور پاپا نے بھی نہیں بتایا، مجھ کو تو صرف اتنا یاد تھا کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں، نکاح تو مجھے یاد نہیں، وہ حیرت سے بولی۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی نا، اس لیے یاد نہیں رہا ہوگا۔ تو مامون مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں؟ اور نہیں، میں نہیں مانتی، کوئی نکاح نہیں ہوا میرا مامون سے، اگر ہوا ہے تو مامون کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، جبھی تو وہ میرے آنے پر غصے میں آئے رہتے ہیں، مجھ کو زبردستی کسی کے سر پر مسلط ہونے کا کوئی بھی شوق نہیں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ صدمے کی سی کیفیت میں گر کر لرزتی آواز میں بولی اور شاپنگ بیگز اٹھا کر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بے دم سی ہو کر ڈھہ گئی۔ رئیس احمد حسن اور سکینہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، رحمان احمد اور فیضان احمد۔ فیضان احمد بڑے بیٹے تھے، ان کی بیوی شاہین سے ان کے 2 بچے تھے، بیٹی ماہین اور ماہین سے 3 سالہ چھوٹا مامون احمد۔ رئیس احمد حسن کی کروڑوں کی جائیداد اور زمینیں تھیں، اور وہ غریب پرواہ انسان تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ زمین کا ایک حصہ انہوں نے غریب لوگوں کی امداد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ شہر میں کاٹن اور شوگر مل بھی تھی جو فیضان احمد دیکھتے تھے۔ رحمان احمد کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ MBBS کرنے کے بعد وہ لندن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے چلے گئے، اور وہاں انہوں نے 1 سال بعد اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی۔ کلاس فیلو ایتھ سے شادی کر لی تھی۔ ایتھ نے اسلام قبول کر کے ایمان سے اس سے شادی کی تھی۔ رئیس احمد حسن اور سکینہ بیگم کو پہلے تو ان کی شادی کی خبر نے بہت صدمہ پہنچایا تھا، مگر جب انہیں اپنی فارن بہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے دل سے اپنی بہو کو قبول کر لیا، اور ایتھ کا نام نور فاطمہ رکھا گیا۔ رحمان احمد اور نور فاطمہ سے وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ وہ نور فاطمہ اور رحمان احمد کا مشترکہ عکس تھی، ماں کی طرح نیلی آنکھیں، دودھ
جیسا شفاف رنگ اور باپ کی طرح سیاہ ریشم جیسے بال۔ اس کا نام انہوں نے سکینہ بیگم کے مشورے سے چاندنی رکھا۔ جب چاندنی تقریباً 9 برس کی ہوئی اور رحمان احمد ہارٹ اسپیشلسٹ اور نور فاطمہ جنرل فزیشین کے شعبے میں اپنی مہارت کی ڈگری مکمل کر چکے تھے تو رئیس احمد حسن کے بلانے پر وہ چاندنی کو لے کر پاکستان آئے، جہاں چاندنی سے 8 سال بڑے مامون احمد سے اس کا نکاح کر دیا گیا تھا تاکہ دونوں بھائیوں کا یہ رشتہ آگے چل کر اور مضبوط ہو جائے اور سرحدوں کی دوریاں ان کے رشتے کو خاندان کو ختم نہ کر دیں۔ نور فاطمہ نے کم عمری کی سے شادی پہ احتجاج کیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ درست نہیں تھا کہ بچپن میں بچوں کی شادی کر دی جائے، بڑے ہو کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو نبھانے پر مجبور ہو جائے۔ رحمان احمد نے انہیں کسی نہ کسی طرح منا لیا تھا، لیکن نور فاطمہ نے اپنے دستور و رواج کے مطابق کوئی شرائط رکھ دی تھی۔ 2 مربع زمین اور شہر کی کاٹن فیکٹری نکاح کے ساتھ ہی چاندنی کے نام کر دی گئی تھی، اور دوسری شرط یہ بھی کہ اگر مامون بعد میں چاندنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا اسے طلاق دے دیتا تو ایسی صورت میں مامون کو حویلی اور 1 مربع زمین چاندنی کے نام کرنی ہوگی۔ نور فاطمہ نے یہ شرائط اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کے غرض سے پیش کی تھی، جو بخوشی قبول کر لی گئی تھی، اور ساتھ ہی رحمان احمد کو ان کے حصے کی جائیداد بھی دے دی گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے اور رئیس احمد حسن معمولی بخار کے بعد اچانک انتقال کر گئے۔ فیضان احمد کو جیسے اکیلے رہ گئے تھے۔ رحمان احمد اکیلے چند روز کے لیے پاکستان آئے اور چلے گئے۔ وہ تو خود زخم خوردہ تھے، کسی سے انہوں نے اپنے دل کا درد شیئر بھی نہیں کیا تھا۔ نور فاطمہ ان کی محبت، ان کی شریک حیات، ان کے دکھ سکھ کے ساتھی انتقال کر گئی تھی۔ ان دنوں ہسپتال میں بہت کام تھا۔ شہر اور دیہات میں وبائی امراض پھیلنے کے باعث ہسپتال میں مریضوں کا رش تھا۔ شدید سردی میں دن رات وہ اپنی آرام کی پرواہ کیے بغیر کام کرتی رہی اور ٹائیفائڈ کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رحمان احمد تو جیسے بکھر کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے چاندنی کی خاطر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ نور فاطمہ کی اس نشانی سے اپنی چاندنی بیٹی سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کا ماں اور باپ دونوں بن کر خیال رکھ رہے تھے۔ وہ گھر سے باہر جاتے تو اپنے پڑوس ڈیوڈ اینڈرسن کے ہاں چاندنی کو چھوڑ جاتے۔ مسز ڈیوڈ اینڈرسن اور ان کا بیٹا پال اینڈرسن اس کا بہت خیال رکھتے۔ وہ ان کے گھر کے فرد کی طرح وہاں رہتی تھی، اس لیے پال اور چاندنی میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ادھر مامون نے زراعت میں ماسٹرز کر لیا تھا، ماہی نے BA کیا تو اس کی شادی اس کی اکلوتی خالہ تسلیم کے بیٹے سکندر بخت سے کر دی گئی، کیونکہ یہ رشتہ بھی بچپن میں طے کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ سکندر بخت کی آوارہ مزاجی کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ مامون نہیں چاہتا تھا کہ ماہین ایک غیر ذمہ دار اور عیاش شخص سے بہی جائے، لیکن اس کے احتجاج کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی اور یوں ماہین کی شادی سکندر بخت سے کر دی گئی۔ ماہین پر اس کی اصلیت شادی کے دن ہی آشکار ہو گئی تھی۔ وہ آوارہ مزاج تو تھا ہی، شرابی بھی نکلا۔ باپ دادا کی جائیداد، رنگ کی محفلوں میں عیاشی اور رنگا رنگ محفلوں کی عیاشی دوستوں پر خرچ کرتا۔ وہ صرف میٹرک پاس اور ماہین کے زیادہ پڑھے لکھے ہونے پر اسے طعنے دیا کرتا تھا۔ 14 جماعتیں کر کے تم نے کون سی باشت حاصل کر لی ہو تو آخر میرے پاؤں کی جوتی ہی نہ، اور جوتی اگر سونے کی بھی ہو تو تب بھی اس کی جگہ پاؤں میں ہی رہتی ہے۔ ماہین سے جاہل شخص کی حضرات کی کڑوی کسیلی باتیں صبر سے برداشت کرتی رہی۔ پھر جب وہ ماں بننے والی تھی تو سکندر بخت نے اسے حویلی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی حکم صادر کر دیا تھا کہ اسے وارث چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی کی اس کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ماہین تو دوہرے عذاب میں گر گئی تھی۔ سکندر بخت کے ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ شادی کے بعد سدھر جائے گا، مگر وہ تو مزید بگڑ گیا تھا۔ اپنے حصے کی زمین تو وہ بیچ کھایا تھا، اب ماہین کے حصے کی زمین بھی ہڑپ کرنے کا چکر چلا رہا تھا۔ اور جب ماہین نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تو سکندر بخت نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو اپنے دونوں مربع میرے نام لکھ دو، ورنہ میں یہیں کھڑے کھڑے طلاق کا کاغذ لکھ دوں گا، پھر روتی رہنا ساری زندگی۔ بابل کے دہلیز پر بیٹھ کر کل کو تمہاری بیٹی کو بھی طلاق یافتہ ماں کی بیٹی سمجھ کر کوئی بیانے نہیں آئے گا۔ اور ماہین اس خوفناک دھمکی اور بیٹی کی خراب مستقبل کے کھینچے کے نقشے کا سن کر لرز کی۔ طلاق بدنامی کا داغ بن جانا اس کے لیے سہانے روح تھا، اس لیے خاموشی سے کاغذات بدستخط کر دی، اپنے حصے کی زمین سکندر بخت کے نام کر دی، اور وہ خوش ہو کر اسے اور بیٹی کو، جس کا نام مامون نے رامین رکھا تھا، ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ حویلی کے مکینوں کو اس معاملے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ سب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سکندر بخت بیٹی کا باپ بن کر اب اپنی بری صحبت اور عادات سے باز آنے کا تہیہ کر رہا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے کرتوت پھر سے سامنے آ گئے۔ جب اس نے ماہین کا 1 مربع زمین کا فروخت کیا، اس واقعے سے حویلی والوں کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ انہوں نے سکندر بخت سے باز پرس کی تو اس نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ زمین ماہین نے اپنی مرضی سے میرے نام کی تھی، اس لیے یہ میری مرضی ہے کہ میں اس زمین کو بیچوں یا رکھوں۔ اور فیضان احمد بیٹی کے باپ ہونے کی وجہ سے خاموشی سے چلی ہے۔ سکندر بخت نے دونوں مربع بیچ کر رقم شہر میں ایک فلمی ہدایتکار کے ہاتھ میں تھما دی، جو اس کی رقم سے فلم بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور رقصہ پنکی کو، جو سکندر بخت کی دوست بھی تھی، اس فلم میں لے رہا تھا۔ سکندر بخت کو پنکی نے ہی اپنی ذاتی فلم بنانے کا کہا تھا، اور وہ اس کے جھوٹے
پیار کے جھانسے اور اس کے داؤں میں آ کر اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ فلم کی شوٹنگ دبئی میں ہونا تھی، لہٰذا ہدایتکار نے مزید سرمایہ کا مطالبہ کیا اور پنکی نے بھی سکندر بخت کو بڑے پیار سے رام کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کے ذریعے اس کے میگے والوں سے رقم مانگ کر لانے کا مطالبہ کرے۔ جب سکندر بخت نے ماہین سے چاندنی کے نام زمین رامین کے نام کرانے کا مطالبہ کیا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ زمین کو بھی اپنی عیاشیوں کے نظر کر دے گا، لہٰذا اس نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کا مطلب سمجھتی ہو طلاق؟ سکندر بخت نے اسے دھمکایا تو دے دو مجھے طلاق، سمجھو طلاق میں اپنا حصہ تو تمہیں سونپ کر گوا چکی ہوں، مگر میں یہ زمین جو کہ چاندنی کے نام ہے میں بھی تمہارے نام نہیں ہونے دوں گی، اور ویسے بھی چچا جان اور چاندنی کی عدم موجودگی میں ایسا ممکن بھی نہیں ہوگا۔ ماہی نے سنجیدہ سپاٹ اور اٹل لہجے میں جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر کاٹن فیکٹری میرے نام کر دو، وہ بھی چاندنی کی ہے، وہ مامون کی ہے اور مامون چاندنی کا شوہر ہے، وہ یہ فیکٹری میرے نام کر سکتا ہے، نہیں تو میں رامین کو جان سے مار دوں گا۔ اگر اس کی زندگی اور اپنے گھر کی سلامتی چاہتی ہو تو ایک ہفتے کے اندر یہ کام کر دو، ورنہ طلاق کا کاغذ تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ وہ کمینگی سے دھمکاتا ہوا بولا، تم جیسا لالچی اور ذہنی مریض شخص جس کے لیے میں کروڑوں کی حیثیت رکھتی ہوں مجھے اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے سکتا۔ طلاق دے دو گے تو ایک دھیلا بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور میں اب خود بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے، انسانیت واپس لوٹ آئے، پنکی کی مکار اور شاطر چال بازی تمہیں کنگال کر دے تو اس وقت ایک بار میرے پاس ضرور آنا سکندر بخت، شاید کہ میں تمہیں معاف نہ کر سکوں۔ ماہی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تو وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر گرایا، تم اب اس گھر میں میرے مطالبے منوا کر ہی آؤ گی، تمہارے ماں باپ تمہیں طلاق دلوانے کی حمایت کبھی نہیں کریں گے، سمجھی؟ تم جاؤ اور جا کر دیکھ لو، تمہارے گھر والے تمہیں طلاق لینے کا مشورہ بھی نہیں دیں گے، انہیں میرا مطالبہ ماننا ہوگا، آخر میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کا شوہر ہوں اور ان کا اکلوتا داماد ہوں۔ داماد تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے برباد ہو کر رہو گے، اور اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو میرے ماں باپ بھی اس جہنم میں دوبارہ نہیں رہنے دیں گے۔ سکندر بخت ماہی نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ خواص سے یوں ہنسا جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لیں گے۔ عثمان احمد بہت دکھی اور غمزدہ تھے، نور فاطمہ کو یاد کر کے افسردہ رہتے تھے۔ جب اتفاق سے فیضان احمد نے فون کیا، ان کی آواز کی لرزش اور نمی انہیں سمندر پار رہتے ہوئے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے سبب پوچھا تو جو شخص اتنے برسوں سے یہ غم اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے، بھائی کے سامنے حال دل کہہ کر رو پڑے۔ نور فاطمہ کی موت کا صدمہ وہ کب سے جھیل رہے تھے اور کسی کو خبر تک ہونے نہیں دی تھی۔ انہوں نے ان کے انتقال کے 3 سال بعد ماریہ سے شادی کر لی تھی، جو پاکستانی تھی، مسلمان تھی اور چاندنی کی اسکول ٹیچر اور ہمسائی بھی تھی۔ چاندنی کو وہ اور انہیں چاندنی بہت پسند تھی، ان کی آپس میں بہت محبت اور دوستی ہو گئی تھی۔ چاندنی ماں کی موت کے بعد ماریہ کے قریب ہو ہوئی تھی۔ ماریہ لندن میں اپنے بھائی سرمد کے ہمراہ رہ رہی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ چاندنی کی ضد اور بے حد اصرار پر عثمان احمد نے ماریہ سے شادی کر لی تھی۔ سرمد انجینئرنگ کر رہا تھا، عمر میں عثمان صاحب سے کافی چھوٹے تھے، ان کی بھی چاندنی سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ چاندنی اپنے پاپا کو اداس اور غمزدہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس کے پاپا عثمان احمد اپنی بیٹی کو تنہا، اداس اور ماں کی ممتا کے بغیر نہیں دیکھ سکتے تھے، سو مجبوراً انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن دل میں نور فاطمہ کی یادوں کے چراغ آج بھی روشن تھے۔ عثمان احمد نے فیضان احمد کو برسوں کی آپ بیتی سنائی تو وہ بھی دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ بھائی اور اکلوتی بھتیجی کا غم انہیں بھی صدمے سے دوچار کر گیا، اور اسی اثناء میں ماہی نے رامین سمیت حویلی میں قدم رکھا تو اس کی اجڑی ہوئی صورت دیکھ کر ان کا دل مٹھی میں آ گیا۔ ماہی نے باپ کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور انہیں سکندر بخت کی ساری زیادتیاں روتے ہوئے بتا دی۔ فیضان احمد بھائی بھتیجی کے غم میں پہلے ہی نڈال تھے، اب بیٹی کا غم پہاڑ بن کر ان پر ٹوٹ پڑا تھا، اور وہ وہیں زندگی کی ڈور سے ناتا توڑ گئے۔ حویلی میں ماتم بچھ گئی تھی۔ سکندر بخت کے لیے حویلی والوں کے دلوں میں شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ عثمان احمد کو اطلاع ملنے تک فیضان احمد منو مٹی تلے دفنائے جا چکے تھے، سو وہ وہیں رو دھو کر بیٹھے رہے۔ ماریہ نے اس غم میں انہیں بہت حوصلہ دی، ان کی ڈھارس باندھی۔ ماہی نے اپنا فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ ماہین کو بیوی کے دکھ کے ساتھ بیٹی کے اجڑنے کا غم بھی کھا رہا تھا۔ انہوں نے رامین کی خاطر ماہین کو سکندر بخت سے سمجھوتہ کرنے کے لیے کہا تو مامون بول پڑا، نہیں امی، اب میری بہن اس گھر میں کبھی نہیں جائے گی۔ بابا جان، ماہین آپی کے ساتھ ہونے والے سلوک کے صدمے سے انتقال کر گئے تو ہم جانتے بوجھتے انہیں اس جہنم میں نہیں دھکیلیں گے۔ وہ طلاق نہیں دے گا تو کیا ہوا، ہم عدالت میں جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امی، سب سکندر بخت کے کرتوتوں سے واقف ہیں، میں نے کتنا روکا تھا آپ لوگوں کو کہ اس بے جوڑ رشتے کے لیے، مگر بڑوں نے میری ایک نہیں سنی، لیکن اب وہی ہوگا جو مامون احمد چاہے گا اور جو ماہین آپی چاہیں گی۔ سکندر بخت تو طلاق دینے کے بدلے میں کاٹن فیکٹری مانگ رہا ہے، سکینہ بیگم نے افسردگی سے بتایا۔ وہ سکندر بخت کی ماں باپ سے مل کر آئی تھی، اس کے باپ کی ہے نا کاٹن فیکٹری جو مانگ رہا ہے، اور آپ لوگوں نے چچا بچی کی بات مان کر سب کچھ چاندنی کے نام لکھوا دیا تھا۔ خود کیا فٹ پاتھ پر رہنے کا سوچا تھا، رشتہ جوڑا تھا یا بیٹی دینے کی قیمت وصول کی تھی؟ مامون غصے سے کہا، بیٹا یہ تو چاندنی کا حق تھا، ہم تو اس خاندان کو ایک رکھنا چاہتے تھے۔ سکینہ بیگم نے بھرم لہجے میں جواب دیا، رکھ لیا ایک، دیکھ لیا۔ سکندر بخت سے رشتہ جوڑ کر کیا ہوا، وہ مغربی ماحول کی
پرورش ہے، بھلا وہ اب میرے اور چاندنی کے رشتے کا انجام یہی ہونا تھا۔ مامون کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ سکندر بخت سے طلاق لے جائے گی، فیکٹری چاندنی کے نام ہے تو کیا ہوا، فیکٹری کی قیمت سکندر بخت کو ادا کر کے یہ کام کرایا جا سکتا ہے؟ نہیں مامون، تم ایسا نہیں کرو گے، آپ اس شخص کو ایک پائی نہیں دیں گے ہم، اور نہ میں خلا کے لیے عدالت جانا پسند کروں گی۔ مجھے اپنے خاندان کی اور اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ وہ شخص کب تک ہمیں بلیک میل کرے گا؟ آخر ہار جائے گا۔ ماہی نے اسے سختی سے منع کر دیا، سو ناچار اس سے خاموش رہنا پڑا، لیکن اسے چاندنی سے جانے کیوں چڑ سی ہو گئی تھی۔ سب کچھ کسی نہ کسی صورت کی وجہ سے چاندنی کے نام تھا، سوائے شوگر مل اور چند مربع زمین کے، اور اس کی فیکٹری اس کے نام ہونے کی وجہ سے وہ سکندر بخت سے ماہین کو طلاق یا خلا نہیں دلوا سکتا تھا، اس لیے چاندنی پر غصہ آ رہا تھا۔ سکندر بخت کا مستقل سونے کی چڑیا ہاتھ میں پرکھنے کا خیال تھا، لہذا اس نے فیکٹری کے بدلے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا، اور مامون کو سکندر بخت سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ ماہین کو میکے میں رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، رامین بڑی ہو گئی تھی۔ مامون نے فیضان احمد کے انتقال کے بعد شہر اور گاؤں کے بزنس زمینوں کے کام خود سنبھال لیا تھا۔ جب بھی وہ شہر والے بنگلے میں قیام پذیر ہوتا تو بھی زمینوں کے معاملات دیکھنے گاؤں آ جاتا، اور حویلی میں سب کے ساتھ رہتا۔ وہ مستقل شہر سکونت اختیار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ رامین کو بھی اسکول داخل کرانا تھا، ابھی تو ماہینہ اسے گھر پر خود ہی پڑھا رہی تھی۔ سکندر بخت اپنا سب کچھ فلم کی ہدایت کار اور رقصہ پنکی کے ہاتھوں برباد کر چکا تھا، وہ دونوں اس کی رقم لے کر فرار ہو گئے تھے۔ سکندر بخت کا بس نہیں چلا کہ انہیں جان سے مار دیتا، اب وہ باپ کی آمدنی پر اپنے خراجات پورے کر رہا تھا۔ اس کے والد اکرم مجید نے اس سے اپنی جائیداد سے آگ کٹنے کے باوجود گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کا خرچہ پانی دے رہا تھا، ورنہ دوسرے بھائی اور بھاوج تو اسے برداشت کرنے کے بھی روادار نہیں تھے کہ کہیں وہ ان کے حصے کی جائیداد بھی نہ ہتھیانے کی کوشش اور سازش کرنے لگے۔ چاندنی اپنے نکاح کو بھول چکی تھی۔ عثمان احمد نے اس کے گریجویشن کے امتحانات ختم ہوتے ہی ماریہ کے بھائی اور اپنے دوست اور چاندنی کے انکل کے ساتھ چاندنی کو پاکستان بھیجنے کا بہانہ بنایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ چاندنی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے ماحول میں رہ کر اپنے ان رشتوں اور قدروں کو سمجھ سکے اور کوئی بہتر فیصلہ کر سکے۔ انہوں نے چاندنی کو نکاح کا نہیں بتایا تھا، وہ چاہتے تھے کہ چاندنی خود مامون کو پسند کر لے تو وہ اسے ان دونوں کے رشتے کے متعلق آگاہ کر دیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چاندنی ایک آزاد ماحول اور معاشرے میں پروان چڑھی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اسے اگر بچپن کے نکاح کا پہلے سے بتا دے گیا تو ممکن ہے وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اور یوں چاندنی اپنے سگے رشتوں سے ملنے سلمت کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ سلمت کو پاکستان میں ہی ایک معروف کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ اور گھر اور گاڑی کے ساتھ جاب کی پیشکش ہوئی تھی۔ وہ اسی سلسلے میں یہاں آئے تھے اور جاب پسند آنے کی صورت میں مستقل یہی رہنے کا ارادہ تھا ان کا، کیونکہ ان کا ماریہ کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ وہ 8 سال لندن میں قیام کے بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ وہ چاندنی کے ماریہ کے رشتے سے ماموں بھی لگتے تھے، اس لیے عثمان احمد نے چاندنی کو ان کے ساتھ مکمل اعتبار اور بھروسے کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ چاندنی کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ مامون سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ اس کا جیون ساتھی ہے، وہ اپنی تمام تڑپ اور بے پرواہوں سمیت اس کے خوابوں میں بن بن کر اتر آتا۔ دل کی دھڑکنیں جو پہلے بھی اسے دیکھ کر کوئی اور ہی لاپتی تھی، اب مامون کے پیار کی راگنی چھیڑی تھی۔ وہ اونچا لمبا وجیہ سا مامون احمد جو ہلکی ہلکی سی شیب بڑھائے کرتے شلوار اور شانوں پر گرم شال اوڑھے بہت باروب نگاہ آتا تھا، اسے سامنے پا کر چاندنی جیسی آزاد ماحول کی پرورش اور پر اعتماد لڑکی کی بھی سٹپٹا جاتی تھی۔ اب اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اسے اس کی ہر ادا ہر بات حتیٰ کہ غصہ بھی قابل معافی لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کے کنول کھل گئے تھے۔ رات کو آنکھوں میں نیند کی جگہ مامون سمایا رہا تھا۔ پھر جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی، جب بیدار ہوئی تو سورج اپنی پوری آنکھیں کھول چکا تھا۔ اسے حویلی میں کچھ اہل پہل کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر چلے گئی، بی بی ناشتہ لے آؤ؟ زبیدہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بس ایک گلاس دودھ کا پیوں گی۔ اچھا جی، ابھی لائی ہوں۔ سنو، یہ صفائیاں وغیرہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے زبیدہ سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی، جی ہاں، رمضان آ رہا ہے۔ کون رمضان؟ وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکی، حیران ہو کر پوچھا۔ او جی، روزوں والا رمضان۔ رمضان کل خیر سے پہلا روزہ ہے باجی۔ او اچھا، ہاں مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ چاند بی بی، آپ روزے رکھیں گی؟ زبیدہ نے سوال کیا۔ ہاں بالکل رکھوں گی، روزے تو میں وہاں باقاعدگی سے رکھتی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ لانچ میں اخبار پڑھتے ماموں نے حیرت سے اس کی بات سنی، اس کا خیال تھا کہ وہ نماز روزے سے ناواقف ہوگی۔ اچھا، میں دودھ لاتی ہوں۔ چاندنی بی بی، آپ اپنے میلے کپڑے بھی نکال دیں، وہ وقتاں آ رہی ہیں، سب کے کپڑے دھلنے ہیں۔ زبیدہ نے جاتے جاتے اچانک یاد آنے پر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ زبیدہ بی، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں، میں اپنے کپڑے دھو لیے ہیں، چاندنی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جواب مامون کے لیے مزید حیرت کا باعث بنا، وہ تو اسے بہت نازک مزاج اور گھریلو کام کاج میں پھوڑ اور گھر گرہستی سے ناواقف سمجھتا تھا۔
بی بی جی آپ اپنا کام وہاں خود کرتی تھی؟ زبیدہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں جی، وہاں سب کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، ادھر یہ ملازموں والی صورتیں نہیں ہوتی۔ وہاں کچھ گھروں میں ملازم ہوتے ہیں مگر وہ بہت رچ یعنی امیر گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو لوگ بھی زیادہ نہیں تھے، میں، ماما، پاپا اور شان کا کل 4 افراد ہیں۔ میں اور ماما کام کر لیتے ہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ مامون کے لیے شان کا لفظ کا نام بھی اجنبی تھا۔ حویلی والوں کو تو چاندنی کے سوا کسی کا نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں ماما پاپا کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ چاندنی بی بی، یہ شان صاحب کون ہے؟ مامون کی مشکل زبیدہ نے حل کر دی۔ اس سے یہ سوال کر کے چاندنی نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، شان میرا چھوٹا سا پیارا سا بھائی ہے، 4 سال کا ہے ابھی، وہ بہت ذہین اور شرارتی ہے، میں اسے بہت مس کرتی ہوں۔ چاندنی کا بھائی کمال ہے، ہمیں کسی نے بتایا تک نہیں، مامون نے زیر لب حیرت سے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا دادی ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مامون نے سکینہ بیگم کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے انہیں روتے دیکھ کر بے چین ہو کر پوچھا۔ اس منحوس نے پیغام بھجوایا ہے کہ اب تو چاندنی آ گئی ہے، میں نے جو زمین و فیکٹری مانگی ہے چاندنی سے میرے نام لکھوا دو، ورنہ میں ماہین کو طلاق بھجوا دوں گا، اور اسے رقم نہیں چاہیے، وہی زمین اور فیکٹری چاہیے جو اس نے 2 سال پہلے مانگی تھی، سکینہ بیگم نے بھیگتے لہجے میں بتایا۔ چاندنی باہر سے گزر رہی تھی، اس کی بات سن کر حیران اور پریشان وہیں رک گئی۔ چاندنی کے ماں باپ نے میری ساری پراپرٹی اس کے نام لکھوا کر ہمیں بے بسی اور لاچار کر دیا ہے، اگر چاندنی کو طلاق دینے کی صورت میں مزید زمین، حویلی اور فیکٹری نہ دینا پڑتی تو میں کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ میں آپ لوگوں کو کسی تنگی یا مفلسی میں نہیں دیکھ سکتا، ورنہ سکندر بخت کے منہ پر مارتا، میں یہ جائیداد اور ماہین آپی کو اس نام و نہاد رشتے سے آزاد کرا لیتا۔ ماموں نے انتہائی غصے اور حقارت آمیز لہجے میں کہا تو دروازے کے قریب کھڑی چاندنی اس عرصے ذلت سے زمین میں گڑ گئی۔ وہ تو مامون سے محبت کرنے لگی تھی، اس کی خواب آنکھوں میں سجا کر انہیں مقصود بنا لیا تھا اور رامین کو دل میں بسایا تھا، دل کے در و دیوار اور مامون کو دل میں بسایا تھا اور دل کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے اس نے، مگر مامون کے لہجے اور لفظوں سے نفرت ہی نفرت جھلک رہی تھی۔ چاندنی کی روح میں نشتر چبھ گئے تھے، اسے اپنا وجود ریزہ ریزہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ماہین آپی کے میکے میں رہنے کا سبب ہوں، وہ سکندر بخت لالچی آدمی ان لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، نہیں، اگر میں اس کی وجہ ہوں تو میں یہاں نہیں رہوں گی، سب کچھ انہیں واپس کر دوں گی، اور جب مامون خود ہی مجھ کو طلاق دینا چاہتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے تو میں ادھر رہ کر کیا کروں گی؟ نہیں رہوں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی، چاندنی نے دل میں کہا اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے حویلی کے پچھلے باغ میں آگے اور اپنے موبائل سے سرمد کو فون کرنے لگی۔ ماہ رمضان بہت خاموشی سے گزر رہا تھا، چاندنی اپنی ذلت اور توہین کے احساس سے، اپنی محبت کے نفرت کا ہدف بننے کے جان گسیل احساس سے چپ ہی ہو کر رہ گئی تھی، اور باقی سب گھر والے سکندر بخت کے پھر سے سر اٹھانے پر پریشان اور سہمے سے ہو گئے تھے۔ ماہین کے میکے میں رہنے اور مامون کے ہم وقت غصے اور نفرت کے برداؤ کا چاندنی کو معلوم ہو گیا تھا، اور یہی اس کے لیے جان لیوا تھا کہ یہ احساس ہی اس کے لیے کافی تھا کہ مامون اسے قابل نفرت سمجھتا ہے، بکاؤ چیز سمجھتا ہے، جس اس کے ماما پاپا نے اس کی پراپرٹی کے عوض مامون کے نکاح میں دیا تھا، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ والدین اپنی بیٹی کی سیکورٹی کے لیے اس کے نام کچھ پراپرٹی ضرور لکھواتے ہیں، مغرب مشرق دونوں جگہ یہ دستور ہے، کسی نہ کسی انداز سے رسم و رواج رائج ہیں۔ دکھ تو چاندنی کو اس بات کا تھا کہ مامون کو اسے طلاق دینے کے عوض حویلی اور مزید پراپرٹی بھی دینا پڑتی، صرف اس وجہ سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا، وگرنہ اگر ایسی کوئی شرط نہ ہوتی تو وہ کب کا اسے طلاق دے چکا ہوتا۔ او مائی گاڈ، مامون اتنی شدید نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، اس خیال سے رو پڑی، مامون ابھی شہر سے آیا، اسے سیڑھیوں میں بیٹھے روتے دیکھ کر لمحے بھر کو وہ ٹھٹک سا گیا، پھر جانے کس خیال سے اس کے پاس چلا آیا۔ چاندنی، مامون کا لہجہ نرم، آواز دل نشین تھی، چاندنی کا دل بند ہونے کو آ گیا، اس نے سر اور نظر اٹھا کر دیکھا، وہ سیاہ پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ میں کلین شیو چہرے کے ساتھ بہت مختلف اور حسین لگ رہا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے ماما یاد آ رہی ہے، اس نے اپنے آنسو تیلیوں کو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، تو وہ نرمی سے بولا، تو تم انہیں فون کر لو نا۔ نہیں، میں ان کو فون نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ مگر کیوں؟ وہ چلی گئی ہیں چھوڑ کر، وہ بھیگتے لہجے میں بولی، جس کا مطلب ماموں نے کچھ اور ہی نکالا تھا، تبھی تو بولا تھا یورپ کی عورتیں قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ مسٹر مامون احمد، آپ مجھ کو جو چاہے کہہ لیں، پر میری ماما کو کچھ مت بولے، وہ بہت نیک اور با وفا عورت تھی۔ وہ بے قرار ہو کر تیز لہجے میں بولی، جبھی تو تمہیں اور تمہارے پاپا کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں نا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تو پاپا نے ان لوگوں کو ماما کی ڈیتھ کا اب تک نہیں بتایا، کتنا نیگیٹو سوچتا ہے مامون مغربی عورت کے بارے میں، میری سویٹ ماما کے بارے میں۔ وہ پھر سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ہاں، رحیم بخش کیا جواب دیا حویلی والوں نے؟ سکندر بخت نے اس سے پوچھا۔ سائیں، حویلی والوں کی طرف سے تو آپ صاف جواب ہی سمجھے، وہ کچھ دینے کی نیت نہیں رکھتے۔ رحیم بخش نے اپنی مونچھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، ہوں، لگتا ہے اب ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنا پڑے گا۔ جی سائیں، ایک منشا ہے سائیں، اگر آپ مانیں تو سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، بلکہ نفع سر کڑائی میں ہوگا۔ رحیم بخش نے سازشی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اچھا،
ایسا کون سا نقصہ تیرے ہاتھ لگ گیا ہے، ذرا میں بھی تو سنو۔ سکندر بخت نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، سائیں آپ ماہین بی بی کو طلاق دے دو اور چاندنی سے شادی کر لو تو مامون احمد کی ساری جائیداد جو چاندنی کے نام ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ ماہین بی بی کو چھوڑو، سائیں اسے پکڑو جس کے پاس خزانے کی کنجی ہے۔ رحیم بخش نے مسکراتے ہوئے سازشی لہجے میں کہا، واہ رحیم بخش، زندگی میں پہلی بار تو نے کوئی عقل کی بات کی ہے۔ یہ بتا کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ میں تو ماہین کو طلاق دے دوں گا، لیکن مامون چاندنی کو طلاق کیوں اور کیسے دے گا؟ سکندر بخت اس کے مشورے سے خوش ہو کر آگے کی حکمت عملی جاننا چاہی۔ سائیں مامون تو چاندنی کو طلاق دینے کو تیار بیٹھا ہے اور چاندنی بی بی بھی اس کے سلوک سے نالا ہے، یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اچھا، مجھے کیسے پتا؟ وہ حیران ہو کر بولا، سائیں وہ بختہ ہے نا میری سالی، وہ حویلی میں کام کرنے جاتی۔ اس نے اپنے کانوں سے مامون کو کہتے سنا کہ وہ چاندنی کو کب کا طلاق دے چکا ہوتا، مجبوراً برداشت کر رہا ہے۔ وہ مغربی ماحول میں نپٹنے والی مغربی ماحول کی لڑکی پر اعتبار نہیں کرتا۔ رحیم بخش نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ تو چاندنی کو وہ طلاق کیسے دے گا اور میں اس سے شادی کیسے کروں گا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی رحیم بخش، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سائیں دیکھیں، مامون تو چاندنی سے نفرت کرتا ہے، ہم چاندنی کو اغوا کر لیں گے، 3-4 دن میں چھوڑ دیں گے۔ مامون نے بھلا ایک اغوا شدہ لڑکی کو کیوں اپنے گھر میں بسائے گا جبکہ وہ پہلے ہی اس سے بیزار ہے، وہ اسے طلاق دے گا تو آپ اسے آرام سے شادی کر لینا، مامون کے خلاف باتیں بنا کے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لینا، پھر بھی نہ مانے تو زبردستی نکاح پڑھوا لینا۔ رحیم بخش نے اپنی پلاننگ بتائی، نکاح پڑھوانے کی بجائے چاندنی سے اس کی جائیداد کے کاغذات کیوں نہ اپنے نام کروا لوں، اس کے دستخط جائیداد کے کاغذ پر کیوں نہ کرواؤں؟ سکندر بخت نے کہا، سائیں یہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے اور پھر جائیداد کے اصل کاغذ تو رحمان سائیں اور مامون کے پاس محفوظ ہوں گے یا ان کے وکیل کو پتہ ہوگا، اور چاندنی بالغ ہے، وہ بعد میں عدالت میں بیان دے دے گی کہ اسے اغوا کر کے زبردستی دستخط کرائے گئے تھے، تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور میرے مشورے پر عمل کریں گے تو آپ کو ایک حسین بیوی بھی مل جائے گی اور دولت کا خزانہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ رحیم بخش نے سازشی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ اغوا کون کرے گا؟ سائیں آپ حکم کریں، میں ہوں آپ کا نمک خوار، ٹھیک ہے، لیکن ذرا احتیاط سے کام لینا، اور ہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے چاندنی کے ساتھ، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ سکندر بخت نے سنجیدگی سے کہا، جی سائیں سمجھ رہا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ اپنے حصے کا کام کریں، ماہین بی بی کو طلاق بھجوا دیں۔ یہ کام تو کل ہی ہو جائے گا، میں ابھی اپنے وکیل سے مل کر کاغذات تیار کراتا ہوں۔ سکندر بخت نے خوش ہو کر کہا، اور پھر دونوں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ سنیے، مجھے 3-4 روز کے لیے شہر جانا ہے۔ چاندنی نے سحری سے فارغ ہو کر مامون سے مخاطب ہو کر مدعا بیان کیا، کیوں، کچھ چاہیے کیا؟ مامون نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جس پر پریشانی اور افسردگی رقم تھی۔ سرمد انکل کے گھر مجھے جو چاہیے یا نہیں، مجھے سرمد انکل جانتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ پہلے فقرے پر غور کر رہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے بھی کل شہر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلی جانا۔ نہیں شکریہ، سرمد انکل کے ساتھ جانے کا کیا فائدہ، ویسے بھی آپ کا ساتھ ہی میرے نصیب میں کہاں؟ اس نے دل میں سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں شکریہ، میں نے سرمد انکل کو فون کر دیا، وہ خود ہی لینے آ جائیں گے۔ اس نے پیشکش ٹھکراتے ہوئے جواب دیا۔ گاؤں میں ماحول سوگوار سا تھا، کچھ نہیں ہوئی تھی، مگر پھر ماہین کے نام آنے والے طلاق نامے نے سب کو نئے سرے سے غمزدہ کر دیا تھا۔ ماہین نے طلاق نامہ پڑھ کر مامون کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اس کے لبوں پر گہرا سانس خارج ہوا تھا، جیسے اتنے عرصے سے وہ مجمل زندگی بسر کر رہی تھی، آج اسے تازہ ہوا میسر آئی تھی تو اس نے آزادی اور سکون کا سانس لیا تھا، اور امین کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا کے اس کی آنے والی زندگی میں بہتری اور خوشی کی دعا مانگ رہی تھی۔ تعجب ہے سکندر بخت، جیسے لالچی کمینے شخص نے ماہین کو ایسے کیسے طلاق دے دی؟ وہ تو بہت کچھ مانگ رہا تھا، ضرور کوئی بہت بڑی وجہ اس طلاق کے پیچھے ہوگی۔ مامون نے لب کاٹتے ہوئے کہا، وجہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اس آوارہ مزاج کو کوئی اور مل گئی ہوگی، خدا سمجھے اسے، اس نے میری معصوم بچی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ ماہین نے روتے ہوئے کہا تو چاندنی بولی، تائی اماں پلیز ایسا مت کیجیے، ماہین آپی کی زندگی کے صرف 4 سال ضائع ہوئے ہیں، ابھی ان کی پوری لائف باقی، انشاءاللہ آنے والی زندگی بہت اچھی اور خوشیوں سے بھری ہوگی۔ رہی زندگی بیٹے، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ چاندنی بیٹا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ شاہین نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ چاندنی بی بی، سرمد صاحب آئے ہیں، زبیدہ نے آ کے اطلاع دی تھی۔ اچھا میں آتی ہوں، اچھا لڑکا ہے سرمد، اسے اندر ہی بلا لو، چاندنی کا انکل ہے تو میرے بیٹے کا دوست بھی تو ہے، آخر اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو 7 سمندر پار شخص پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ بھیجا، تو اس شخص پر کوئی تو بات ہوگی نا، اس بھلے آدمی میں جاؤ زبیدہ، سرمد میاں کو ادھر ہی لے آؤ، سکینہ بیگم نے اپنے اشک صاف کرتے ہوئے کہا، تو اس نے فوراً تعمیل کی۔ السلام علیکم، سرمد نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ وعلیکم السلام، مامون نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ السلام علیکم انکل، چاندنی نے ان کے شانے سے جا لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی میری گڑیا سی سہیلی؟ انہوں نے اس کے شانوں کے گرد اپنے بازو حائل کر کے شوقت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم ٹھیک ہوں، لیکن انکل میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، ویسے بھی تو میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، تیاری ہی مکمل ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ مامون بغور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی تو چلیں پھر، ارے ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ، ابھی تو آئے ہیں، بیٹھیں پلیز، مامون نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے کہا۔ ہاں
بیٹا بیٹھو نا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ شاہین نے بھی مسکراتے ہوئے کہا انکل یہ تائی اماں ہے اور وہ ماہین آپی، انہیں آپ غور سے دیکھ لیں۔ چاندنی نے ماہین کے بارے میں ایک دم سے کچھ سوچ کر ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کیا پٹواؤ گی مجھے؟ وہ بھی آسری سے بولے کچھ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ وہ بضد ہوئی تو انہوں نے ماہین کے چہرے کو ایک نظر دیکھ ہی لی۔ اس کے چہرے کی اداسی انہیں بے چین کر گئی۔ اچھی ہے نا؟ چاندنی نے رائے چاہی۔ میں پرائی عورتوں اور لڑکیوں کے متعلق رائے نہیں دیا کرتا، مگر ماہین آپی تو اپنی ہے۔ چاندنی بیٹی اپنے انکل کو بٹھاؤ گی نہیں کیا؟ سکینہ بیگم نے کہا تو وہ شرمندہ ہوگی۔ جی انکل آئیے بیٹھے۔ وہ انہیں آوازوں سے پکڑ کر صوفے تک لے آئی۔ آپ لوگ مائنڈ مت کیجیے گا، دراصل چاندنی میری بہت گہری دوست ہے، انکل سے زیادہ میں اس کا دوست ہوں، اس لیے آپ لوگ اس کی بے تکلفی کا برا مت منائیے گا۔ یہ مجھ سے اپنی ہر خوشی، کامیابی، دکھ، تکلیف شیئر کرتی ہے، پریشانی میں بھی مجھے یاد کرتی ہے اور شادمانی میں بھی۔ سرمد نے ان سب کو دیکھتے ہوئے بتایا تو ماموں نے انہیں رقص بھری نظروں سے دیکھا اور بھی تقریباً 1 گھنٹے تک سرمد بیٹھے رہے، سب سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر وہ چاندنی کو لے کر شہر آ گئے۔ چاندنی مامون کے حصے کی وہ ساری جائیداد جو اس کے نام نکاح کے وقت کر دی گئی تھی اور جو طلاق کی صورت میں اس کے نام کرنے کی شرط لکھی گئی تھی، ان سب کو ختم کر کے ساری پراپرٹی مامون کے نام منتقل کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے رحمان احمد کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی تھی اور انہوں نے کاغذات سرمد کو بھجوائے تھے اور اپنے وکیل کے ذریعے کاغذات تیار کرا لی تھے اور ان پر جہاں جہاں چاندنی دستوں کی ضرورت تھی اس نے کر دیے تھے۔ اب چاندنی کے نام فیضان احمد اور مامون احمد کی جائیداد میں سے ایک ذرا بھی نہیں رہ گئے تھے سوائے مامون احمد کے نکاح، جو نکاح کے چند حرفوں کے سبب اس کے نام سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے جدا ہونے کا خیال ہی اب چاندنی کو روح فرسا لگنے لگا تھا۔ اس نے سرمد کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور ساتھ ہی رحمان احمد کو اس سلسلے میں کچھ نہ بتانے کا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ چاندنی گڑیا میں تو کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن تم کیا کرو گی؟ چندہ مامون سے محبت بھی کرنے لگی اور واپس بھی جانا چاہتی ہو؟ سرمد نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا کر بولی انکل میرے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت نہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ خیر اب شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ویسے بھی ان کے خیال میں ساری ویسٹرن وومن اور گرلز خراب ہوتی ہیں، میری چاندنی گڑیا تو ایسی نہیں ہے۔ میری چاندنی تو چاندنی کی طرح صاف، اجلی، شفاف ہے، پاکیزہ اور مقدس ہے، اور شاید انہیں دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولے انکل ساری بات ہی دل کی ہے۔ خیر آپ میری محبت کی بات چھوڑیں، اپنی بتائیں ماہین آپی کیسی لگی آپ کو؟ وہ ایک دم سے اپنا موڈ خوشگوار بناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھی، گریسفل اور ڈیسنٹ لڑکی ہے، مگر وہ کچھ افسردہ سی لگ رہی تھی۔ کیوں؟ انہیں اس وقت طلاق کے پیپرز ملے تھے اس لیے؟ اوہ، تو سکندر بخت نے ماہین کو طلاق دے ہی دی آخر بنا کچھ لیے؟ ناممکن! سرمد نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا چھوڑے سکندر بخت کو، آپ یہ بتائیں کہ ماہین آپی سے شادی کریں گے؟ کیوں بھئی؟ انہوں نے آئی برو سمیٹ کر اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ ابھی تک کنوارے ہیں، یعنی بیچلر ہیں، اور ماہین آپی بہت اچھی نیچر کی مالک ہیں، انہیں آپ جیسا لونگ اور کیئرنگ جیون ساتھی ہی ملنا چاہیے۔ اور رامین کو بھی پاپا جانی مل جائیں گے تو کوئی اگر مگر نہیں۔ وہ فوراً ان کی بات کاٹ کر بولی اگر مگر؟ وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ، بس اب آپ شادی کریں، اپنا گھر بسائیں۔ میرا گھر بسانے چلی اور اپنا گھر اس کی فکر نہیں ہے تمہیں؟ میرا گھر بسا ہی کب ہے جو اس کی فکر کروں؟ جب گھر والا اپنی گھر والی سے نالا ہو تو گھر کیسے بن سکتا ہے انکل؟ وہ اداس لہجے میں بولی تم بہت بہادر ہو چاندنی، جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی انہیں بہادر بننا پڑتا ہے انکل۔ چاندنی بیٹا کیا ماریا تمہیں ماں کا پیار نہیں دیتی؟ وہ بہت اچھی ہیں انکل اور مجھے بہت چاہتی ہیں، لیکن ماما کی بات ہی اور تھی۔ اوف انکل جانیے آپ ہمیں باتوں میں الجھا کر اپنی شادی کی بات گول کر رہے ہیں، بتائیں ہمیں گرینڈ ماں اور تائی ماں سے بات کریں۔ اور وہ افسردگی سے بولتے بولتے ایک دم جوش میں آ کے ان سے پوچھنے لگی گویا تم میری بزرگ بن کر جاؤ گی وہاں؟ وہ ہنسے۔ ظاہر ہے بچوں کی شادی بزرگ ہی طے کرتے ہیں، وہ بھی شاہ سے بولی اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ چاندنی بیٹا ان لوگوں کو کوئی اعتراض ہوا تو؟ سرمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یعنی آپ راضی ہیں یا ہو؟ اسے خوشی سے نعرہ لگایا، وہ شرما گئے۔ سہیلی تو پھر اب تمہارا کہا کون ٹال سکتا ہے؟ میرا کہا یا دل کا کہا؟ وہ شاہ سے بولی نوٹی گرل۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چیٹ لگا کر ہنس پڑے۔ تھینک یو انکل، آپ بہت گریٹ ہیں، بس کل میں گاؤں جاؤں گی اور گرینڈ ماں سے بات کروں گی، دیکھیے گا انکل وہ انکار نہیں کریں گی، اور آپ بھی میری واپسی کا ٹکٹ کنفرم کرا کر رکھیے گا۔ عید ماما پاپا اور شان کے ساتھ مناؤں گی لندن میں۔ سے مسکراتے ہوئے کہا سوچ لو گڑیا، بعد میں اگر دل نے تنگ کیا تو دیکھ لیں گے، دل کو اگر ہم پہل رہیں گے تو کوئی کل مامون احمد کے دل کی بھی سیدھی نہیں رہنے دے گا۔ جانے کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ چاندنی کے بہانے پر سرمد مسکرا دیے، پھر چاندنی سے دیکھتے رہے، پھر بولے یار سہیلی میں کیا اکیلا عید مناؤں گا یہاں؟ مجھے یہ جاب، یہ بنگلہ پسند آ گیا ہے، عید کے دن یہ خالی رہے گا اور میں بور ہوتا رہوں گا۔ عید تک تو رک جاؤ نا۔ نہیں انکل میری مانے آپ بھی میرے ساتھ لندن چلے، واپسی پر ماما پاپا اور شان کو ساتھ لے کر آئے گا اپنی شادی کرانے کے لیے۔ اور تم نہیں آؤ گی؟ ایک بار آ کر کیا ملا ہے جو دوبارہ یہاں آؤں گی؟ وہ سختی سے بولی اور ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ بے بسی سے جاتے دیکھتے رہے۔
اے چاندنی بیٹا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ سکینہ بیگم نے چاندنی کے ماہین کے لیے رشتے کی بات حویلی میں پہنچاتے ہی موقع ملتے ہی کر ڈالی۔ اب وہ حیرت مسرت اور بے یقینی سی کیفیت میں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت شاہین بیگم کی بھی تھی، جبکہ ماہین صرف حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ جی گرینڈ ماں، بالکل سچ ہے، سلمت انکل بہت اچھے ہیں، میں نے ان کو منا لی ہے، بس اب آپ سب راضی ہو جائے۔ اور ماہین آپی کی وہ کیا ہوتے ہیں، 2 کمر کا عدت شاہین بیگم نے کہا تو مسکراتے ہوئے بولی، بس وہی پوری ہو جائے تو فوراً شادی کر دیں گے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری دعائیں سن لی ہیں، یہ عید سچ مجھے عید کی خوشی لے کر آئی ہے ہمارے آنگن میں۔ شاہین نے ہاتھ اٹھا کر نم لہجے میں کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ ماہین حیا سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے چلی گئی، اور یہ سب ہماری چاندنی کے نیک قدم اور اچھی سوچ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ سکینہ بیگم نے چاندنی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ بے شک یہ بھی تو ہمارے آنگن کا چاند ہے۔ شاہین نے محبت سے اسے دیکھا۔ چاند سے یاد آئے، یہ مامون کب تک واپس آئے گا شہر سے؟ کہہ تو رہا تھا کہ شام تک آ جاؤں گا، عید کی خریداری بھی کرنی تھی، اور اس نے پھر کپڑے ہم نے سلنے کے لیے دے دیے ہیں، وہ بھی درزی سے لینے تھے، شاہین نے بتایا تو انہوں نے اس بات میں سہلا دیا۔ چاندنی نے اس اینگری ینگ مین، جسے وہ سٹون مین بھی کہتی تھی، کے ذکر پر افسردہ ہو گئی، جس دل میں وہ بسا تھا، اسی دل میں اس کی نفرت چھید ڈال رہی تھی۔ روح کی بے قراری بڑھ رہی تو وہ وہاں سے اٹھ کر حویلی سے باہر نکل آئی۔ نومبر کی خنک ہوا نے اس کے رخساروں کو چوم لیا، وہ نیلے شلوار قمیض اور دوپٹے میں رائل بلو لیڈی کوٹ پہنے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی حویلی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس کے وجود میں اداسیاں درکتا درکتا اترتی چلی جا رہی تھی، آنکھیں اشکوں کے لیے رہنما کر رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ایک پنگٹی پر کھڑی تھی کہ یکایک ایک سیاہ جیپ اس کے قریب آ کر رکی، اور وہ ابھی پلٹ کر جیپ کی جانب دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ اس میں سے 3 نقابپوش نکلے اور پستول اور رائفل اس پر تان لیا۔ چاندنی کا دل سہم گیا، چہرہ زد پڑ گیا۔ چلو لڑکی، رحیم بخش غرایا، کون ہو تم؟ ہم کہیں نہیں جائیں گے، چاندنی لرزتی آواز میں کہا۔ وہ ہم، میں اور مجھ کو بھی الفاظ اس اپنے طرز گفتگو میں استعمال کیا کرتی تھی، مگر ہم تم کو لے کر جائیں گے، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے، دوسرے نقابپوش نے پستول اس کے سر پر تان کر کہا، اور تینوں نے ایسے اشارے سے جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ڈرتی کانپتی جیپ کے سیٹ پر بیٹھ گئی تو تیسرے نقابپوش نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دی۔ جب جیپ اونچے نیچے رستوں پر رواں دواں تھی، اور چاندنی دل ہی دل میں آیت کرسی اور درود پاک پڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ رستوں پر بھی گہری نگاہ تھی اس کی۔ 15 منٹ تک جیپ چلتی رہی اور پھر ایک فارم ہاؤس کے اندر جا رکی۔ رحیم بخش سمیت دونوں نقابپوش چاندنی کو بندوق کی نوک پر جیپ سے اترنے کا اشارہ کر رہے تھے تو وہ بھی اتر گئی، اور وہ اسے اندر ایک بیڈ روم میں، جو بہت اچھے طریقے سے سٹیٹ تھا، لے گئی۔ چاندنی نے ٹیپ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے اتار کر پھینک دی۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھ کو یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ لرزتی آواز سے بولی۔ شور مت مچاؤ لڑکی، یہاں سے تمہاری آواز باہر نہیں نکل سکتی، 2-4 دن ہماری مہمان بن کر رہو، پھر چلی جانا واپس لندن۔ بھاری سی آواز والے نے کہا۔ ہاں لندن یار، رحیم بخش نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور تینوں مکروہ انداز میں کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ چاندنی کی روح تک کام کی، اسے اپنی آبرو کی فکر ستانے لگی۔ مامون احمد تو اسے یہاں سے جانے کے بعد طلاق ہی دے دے گا، تیسرے نقابپوش اسلم نے کہا۔ تو وہ کچھ معاملے کی تہہ تک پہنچ کے رحیم بخش کی آواز پر اس نے غور کیا تو اسے سکندر بخت یاد آیا تھا۔ تو مجھ کو سکندر بخش نے کڈنیپ کرایا ہے، اور اس لیے اس نے ماہین آپی کو بنا کچھ دیے طلاق دی تاکہ میرے سے سب کچھ اپنے نام کرا سکے۔ چاندنی نے اپنے دل میں سوچا، اور وہ صحیح سمت سوچ رہی تھی۔ وہ تینوں آدمی سے کمرے میں چھوڑ کر باہر سے دروازہ لاک کر گئے تھے۔ اماں جی، وہ چاندنی باجی کو لے گئے ہیں۔ زبیدہ کا 10-11 سال کا لڑکا شیر دل بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ سکینہ بیگم اور شاہین بیگم کو دیکھتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا، وہ پیڑ کی اوٹ سے چاندنی کے گیا ہوا کا منظر دیکھ چکا تھا۔ کون لے گئے چاندنی کو؟ شاہین بیگم نے گھبرا کر سے پوچھا۔ وہ 3 ڈاکو پستول دکھا کر چاندنی بی بی کو دور لے گئے ہیں، ادھر ہریالی والی سڑک کی طرف، اس نے بتایا۔ تو دونوں اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ دل محمد مامون کی نظروں میں چاندنی کا اداس چہرہ گھوم گیا۔ وہ فوراً مامون کو فون کرنے دوڑی۔ یا اللہ خیر الہی، میری چاندنی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہم کیا منہ دکھائیں گے بھائی بھاوج کو، ان کی لاڈلی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ شاہین بیگم نے پریشانی کے عالم میں دعا مانگتے ہوئے کہا، یا اللہ، وہ معصوم سے معصومہ پاکیزہ ہی وہ ہمیں واپس لوٹا دینا، چاندنی کو کچھ نہ ہو مولا، میرے رحمان کی اکلوتی نشانی ہے، میرے مالک مامون کی چاہت ہے، اس گھر کی خوشیوں بھری چاندنی ہے، اسے کچھ نہ ہونے دینا مولا، اسے اپنے ایمان میں رکھنا۔ سکینہ بیگم باقاعدہ اپنا دوپٹہ پھیلا کر روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ روزہ کھل چکا تھا، کھانا وغیرہ تو کمرے میں موجود نہ تھا، مگر ایک میز پر پھل، پانی اور جوس موجود تھا۔ چاندنی نے صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کے پیالے اشکوں کے پانی سے بھر گئے۔ وہ اللہ سے اپنی بازیابی کی، یہاں سے نجات کی دعا مانگ رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو گھڑی پر ٹائم دیکھا، رات کے 7:45 بج رہے تھے، اسے اغوا ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ روتے روتے صوفے پر ڈھہ گئی، یکایک اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کی دائیں جیب پر پڑا تو وہ بجلی کی تیزی سے سیدھی ہوئی اور جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، باہر نکلا تو اس کا سیل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ امید اور اس کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، چہرے پر بھی پھیل گئی۔ وہ خوشی سے بے اختیار اور شدت سے رو دی۔ کیا کروں یا اللہ، تیرا شکر ہے، میں مامون کو فون کروں یا حویلی؟ اس نے زیر لب خود سے سوال کیا، پھر اٹھ کر کھڑکی
کھڑکیوں دروازوں کے پردے اچھی طرح برابر کی۔ اس کے بعد حویلی کا ٹیلی فون نمبر ملایا۔ ہیلو جی کون؟ زبیدہ نے فون ریسیو کیا۔ زبیدہ میں چاندنی اور چاندنی بی بی صاحب، چاندنی بی بی کا فون ہے۔ زبیدہ نے وہیں سے مامون کو پریشان ٹہلتا دیکھ کر چلائی تو وہ فوراً فون کی جانب لپکا۔ ہیلو چاندنی، مامون نے ریسیور کان سے لگا کر بے قراری سے اسے پکارا۔ مامون، وہ روتے ہوئے بولی تو مامون کا دل تڑپ گیا۔ چاندنی کہاں ہو تم؟ کیسی ہو؟ کہاں سے فون کر رہی؟ مامون نے ایک ساتھ اتنے سارے سوال کر ڈالے۔ وہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، مامون مجھے یہاں سے نکالیے، یہ 3 آدمی ہیں، ایک ہی آواز میں نے پہچان لی ہے، وہ سکندر بخت کا آدمی رحیم بخش ہے۔ یہ لوگ مجھ کو کسی فارم ہاؤس میں قید کیے ہوئے ہیں۔ ادھر باہر سامنے والی روڈ پر بل بورڈ کا بورڈ لگا تھا، پلیز مامون ہمیں یہاں سے نکالو۔ وہ سب پستول موبائل ہمارے لیے ارد گرد گھوم رہے۔ ہمارا موبائل کوٹ کی جیب میں تھا، ہمیں ابھی ملا تو ہم نے حویلی فون کیا۔ چاندنی گھبراؤ نہیں پلیز، میں آ رہا ہوں، مت رو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، حوصلے سے کام لو، آ رہا ہوں ابھی، اوکے اللہ نگہبان۔ ماموں نے بے قراری اور فکر مندی لہجے میں نرمی سے کہا اور ریسیور کیڈل پر رکھ کر اپنی جیب کی چابی اٹھائی اور باہر بھاگا۔ سکینہ بیگم اور شاہین مسئلے پر بیٹھی رو رو کر چاندنی کی سلامتی کی واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ماہین گمسم رامین کو اپنی گود میں لیے دل میں چاندنی کے لیے دعا گو تھی، جو ان کے بہتر مستقبل کی نوید لے کر آئی تھی اور خود بہت کڑی اور بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ ان کے بھائی کی عزت، محبت اور مستقبل بھی تو تھی۔ مامون کو جب انہوں نے چاندنی کے اغوا کی خبر سنائی تھی تو وہ شوق میں آ گیا تھا، اپنی تمام مصروفیات مصنوع کر کے فوراً گاؤں چلایا تھا اور اب تک پولیس کو اعتماد میں لے کر چاندنی کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ سکندر بخت پر اسے شک تھا لیکن وہ شہر گیا ہوا تھا اور یہ بات سکندر بخت کے ماں باپ نے بھی بتائی تھی۔ اس میں سکندر بخت کو شہر میں وہاں اپنی جیب میں گھومتے دیکھا تھا، اس لیے وہاں اس کے ٹھکانے پر چھاپا مارنے نہیں جا سکا تھا۔ وہ چاندنی کی اس کے قبضے میں نہ ہونے کی صورت میں اس سے خواہ کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا اور اب جب چاندنی نے فون کر کے بتا دیا تھا وہ کسی فارم ہاؤس میں قید ہے تو وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ ساری کارستانی سکندر بخت کی ہے، جو اس نے بڑی منصوبہ بندی سے کی۔ وہ فارم ہاؤس سکندر بخت کے باپ کی ملکیت تھا اور سکندر بخت اکثر وہاں اپنے یار اور دوستوں کے ہمراہ محفلیں جمایا کرتا تھا۔ دوسری طرف سکندر بخت اپنے دوستوں کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر گلاس ونڈو سے باہر آ کر رکنے والی ایک نئی ماڈل کی شاندار کار پر پڑی۔ اس کا کار کا دروازہ کھولا، اس میں سے رقصہ پنکی برآمدوئی سے دیکھتی سکندر بخت کے ہاتھ سے پیزا چھوڑ کر بریانی کی پلیٹ میں جا گرا۔ کار کے دوسرے دروازے سے وہی فلمی ہدایتکار باہر نکلا تھا جو سکندر بخت کی فلم بنانے کے چکر میں اس کے کروڑوں روپے ہڑپ کر گیا تھا اور پنکی کو لے کر دبئی فرار ہو گیا تھا۔ سکندر بخت اس کے ٹھاٹ باٹ اور ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر اپنی توہین ہونے اور بیوقوف بنائے جانے کے احساس سے سلگ اٹھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ دونوں اس الو بنا کے اس کے کروڑوں روپے ہتھیا کر چلتے بنے تھے اور آج 2 سال بعد وہ ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سکندر بخت نے اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب میں موجود پستول پر اپنی گرفت مضبوط کی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ہنستے بولتے اندر آ رہے تھے۔ سکندر کہاں چلیں یار؟ اس کے دوست امجد نے پوچھا۔ پنکی اور ملک ریاض کو موت کی نیند سلانی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، بھوکو مت سکندر، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ امجد نے اسے جڑا، میری بھوک تو اب ان دونوں کو مار کے مٹے گی۔ وہ کہتا ہوا میز کی طرف جاتے ہوئے ہدایتکار ریاض مجید اور پنکی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر بری طرح سڑپٹا کے کون ہو تم؟ پنکی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم مجھے نہیں پہچانتی مکار عورت؟ میں وہی شخص ہوں جسے تم اور تمہارا یہ محبوب چمچہ لوٹ کر دبئی فرار ہو گئے تھے۔ آخر کب تک بچتے تم دونوں مجھ سے؟ بالآخر تم دونوں کی موت کہیں یہیں میرے سامنے ہی کھینچ لائی ہے نا؟ اب بتاؤ، پہلے تمہیں گولی ماروں یا تمہارے سے خوش آمدید چمچے کو؟ سکندر بخت نے پستول پنکی کے رخسار پر پھیرتے ہوئے بہت خطرناک لہجے میں کہا تو وہ دونوں سر تا پا کانپ اٹھے۔ غلط فہمی ہے سکندر، تم ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تمہاری رقم واپس کر دیں گے، بلکہ میں خود تمہاری فلم بناؤں گا۔ ریاض نے منت بھرے لہجے میں کانپتے لہجے میں کہا، تم کیا میری فلم بناؤ گے؟ ملک تمہاری اپنی زندگی کا یہ آخری سین ہے، اس کے بعد پیک اپ ہوگا کیا سمجھے؟ سکندر بخت نے خطرناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پستول کی گولی اس کے دل میں اتار دی۔ اس نے لمحے بھر میں تڑپ کر جان دے دی۔ ہوٹل میں موجود لوگ چیختے ہوئے باہر بھاگنے لگے۔ پنکی خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی ٹانگ میں گولی مار دی، چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ اب بھاگ کر دکھاؤ مکار عورت، تم مجھ سے تو بھاگ سکتی ہو لیکن موت سے نہیں بھاگ سکتی۔ بائے بائے پنکی ڈارلنگ۔ سکندر بخت نے وحشت آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے سینے میں 2 گولیاں مار کر اسے ابدی نیند سلا دی۔ ہوٹل کے مینیجر نے چپکے سے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ سکندر بخت کے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی ہوٹل کے باہر کھڑے گارڈ اور پولیس نے آ کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سکندر بخت کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کی لاشوں کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراتا ہوا پولیس کے ہاتھوں اپنا پستول دے کر بنا کوئی مذمت کی ان کے ساتھ چل پڑا۔ ادھر مامون پولیس کی نفری لے کر فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ پولیس نے بڑے ہوشیاری سے رحیم بخش اور اس کے دونوں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ مامون چاندنی کو ڈھونڈتا ہوا اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا جہاں چاندنی کو بند کیا گیا تھا، تو چاندنی جو صوفے پر بیٹھی اشک بہا رہی تھی اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اس کی جانب دوڑی، اس کے سینے سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ چاندنی، مامون نے بے قراری سے
اسے مخاطب کیا، اس کے گرد بازو ہل کر دیے، وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مامون کا دل اس کے آنسو میں ڈوب رہا تھا، وہ اس کے لیے جتنا سخت گیر بنا ہوا تھا اس لمحے اس سے کہیں زیادہ نرم اور کھرنگ لگ رہا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے سلامتی پہ رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ چاندنی تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان بدبختوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ مامون نے اس کے یوں بلکنے اور رونے پر گھبرا گیا اور بے چین ہو کر پوچھا تو اس نے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے نفی میں سر ہلا دی۔ مامون کے لبوں سے سکون کا سانس نکلا۔ تھینک گاڈ! اچھا رونا نہیں چاندنی، وہ تینوں گرفتار ہو چکے اور اس کمینے سکندر بخت کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اس کے ہاتھ ہی کاٹ ڈالوں گا۔ اس کا وہ عشق کروں گا کہ وہ یاد کرے گا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، خطرناک لہجے میں بولا، نہیں مامون، آپ اسے کچھ نہیں بولیں گے، وہ پولیس کا مجرم ہے۔ چاندنی نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا، وہ ہم سب کا مجرم ہے۔ خیر چھوڑو، تم چپ ہو جاؤ اور رونا بند کرو۔ شاباش، حویلی میں سب پریشان ہیں، آؤ چلیں۔ مامون نے اس کے بھیگتے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گیا اور اپنی جیپ میں آ بیٹھا۔ چاندنی کی ہچکیاں اب تک جاری تھی۔ مامون نے بے قراری سے اسے دیکھا تھا۔ پولیس ان تینوں مجرموں کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ مامون SHO سے بات کر کے جیپ سٹارٹ کرنے لگا تو چاندنی کا موبائل بجنے لگا۔ چاندنی نے کوٹ کی جیب میں سے موبائل نکال کر دیکھا، اسکرین پر سرمد کا سیل نمبر آ رہا تھا۔ اس کی بات کرنے والی حالت نہیں تھی۔ اس نے موبائل مامون کی جانب بڑھا دیا۔ سرمد انکل کا فون ہے، آپ بات کر لیں، وہ بھیگتی لرزتی آواز میں بولی تو اس نے بھی اس کی حالت کے پیش نظر اس کا موبائل لے کر آن کیا۔ السلام علیکم سرمد صاحب، میں مامون بات کر رہا ہوں۔ جی میں ٹھیک ہوں، چاندنی بھی ٹھیک ہے، دراصل وہ سو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی خاص بات ہے کیا؟ مامون نے ان سے مخاطب تھا۔ جی ہاں، کب، کہاں؟ او مائی گاڈ، تو کہاں ہے اب وہ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں چاندنی کو بتا دوں گا، آپ کا فون تھا۔ اوکے تھینک یو سرمد صاحب، اطلاع دینے کا شکریہ، اللہ حافظ۔ مامون نے بات ختم کر کے موبائل آف کیا اور چاندنی کو دے دیا اور جیپ سٹارٹ کر کے اس کا رخ حویلی کی جانب کر دیا۔ ان کی جیپ کے پیچھے پولیس کی گاڑی بھی آ رہی تھی، ان کو بحفاظت حویلی تک پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ 5-7 منٹ یوں ہی خاموشی سے گزرے۔ میں نے منع کیا تھا نا اکیلی حویلی سے باہر مت نکلنا، دیکھ لینے دیجیے، مجھ کو کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، وہ ہراساں سی بولی۔ میں نے جو منع کیا تھا، کیا بکواس کی تھی، کسی وجہ سے ہی کہا تھا نا، مگر تمہیں تو مجھ سے ضد ہے، جیسے وہ سخت غصیلے لہجے میں بولتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے کو آپ سے کوئی ضد نہیں ہے، میں نے رہنا ہی کتنی دیر ہے یہاں کہ میں ضد کروں گی، وہ بھیگتی آواز میں بولی تو لمحے بھر کو ماموں نے اسے غور سے دیکھا، پھر اپنی توجہ ڈرائیونگ پر رکھتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان اور آبرو محفوظ ہے، ورنہ سکندر بخت جیسا آوارہ آدمی ہے، اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو تمہاری عزت کی دھجیاں بکھیر چکا ہوتا۔ وہ ذلیل آدمی، میں نہیں جانتی اس کو، مگر آپ تو جانتے تھے وہ کیسا خراب آدمی ہے، مگر پھر آپ نے اپنی بہن کی زندگی کیوں خراب کی؟ اس کے ساتھ میرج کر کے وہ گہرا سانس لے کر بولی تو ماموں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دی، یہ شادی بچپن میں ہی ہمارے بڑوں نے طے کر دی تھی، میں کب چاہتا تھا کہ میری معصوم بہن اس گھٹیا آدمی سے بہی جائے، میں نے احتجاج کیا تھا اس شادی پر، لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی تھی۔ بچپن میں رشتے طے کرتے وقت والدین یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچے بڑے ہو کر بنیں گے کیا، کیسے مزاج کے نکلیں گے، ان کی اپنی بھی کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، بعد میں ان کی پسند کو ناپسند بھی کر سکتے ہیں، خاندان جوڑنے کے خیال سے خواہ اولاد کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ مجبوری کے رشتے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، محبت اور عزت سے آری ہو اور جن رشتوں کی بنیاد محبت بنا رکھی جائے وہ ایک نہ ایک دن ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ چاندنی نے جانے کس خیال میں کھو کر سنجیدہ اور رنجیدہ لہجے میں کہا کہ ماموں نے اسے چونک کر دیکھا تھا، پھر چند ثانیے وہ اپنے لب بھینچتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، سرمد صاحب بتا رہے تھے کہ سکندر بخت شہر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہتھیاروں سمیت گرفتار ہوا ہے، اس نے فلم ڈائریکٹر اور ڈانسر ایکٹرز پنکی کو قتل کر دیا ہے۔ او مائی گاڈ، یعنی مرڈر! وہ خوفزدہ ہوگی۔ پولیس مرڈر! سرمد صاحب بھی اسی ہوٹل میں موجود تھے، پولیس سکندر بخت کو گرفتار کر کے لے گئی، آخر وہ اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا، برے کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ماموں نے دور سے حویلی کے گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، سرمد انکل کیسے؟ ان کو تو کچھ نہیں ہوا نا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ چاندنی پریشانی سے پوچھ لگی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تمہیں ان کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ بہت پیار کرتی ہو ان سے؟ ماموں نے حویلی کے قریب پہنچ کر ہارن دیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں کرتی ہوں ان سے پیار، وہ بھی مجھے بہت چاہتے ہیں، میرے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ سرمد انکل میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان سے اپنی ہر بات، ہر پریشانی، ہر پرابلم شیئر کرتی ہوں، وہ بالکل پاپا جیسے ہیں، لونگ، کیئرنگ اینڈ سافٹ، وہ بھی مجھ سے ہر بات شیئر کر لیتے ہیں۔ ہی از اے ڈیسنٹ مین۔ چاندنی نے خلوص دل سے سرمد کی تعریف کی۔ حویلی کا گیٹ کھل چکا تھا، ماموں نے گاڑی اندر لے جا کر روک دی اور فوراً نیچے اتر کے دوسری جانب کا دروازہ کھولا۔ چاندنی جانے کی سوچ میں گم ہو گئی تھی، اسے گاڑی حویلی میں رکھنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ کم آن چاندنی، ماموں نے اسے یوں گمسم میں بیٹھے دیکھ کر کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے گاڑی سے نیچے اتارا اور کھینچتا ہوا تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں سکینہ بیگم، شاہین اور ماہین موجود تھی۔ چاندنی کو دیکھتے ہی ان کے کھوئے ہوئے اوستان بحال ہو گئے۔ سنبھالیں اسے، ماموں نے چاندنی کو سکینہ بیگم کے پاس لا کر صوفے پر پٹک دیا۔ وہ تب کا رہ گیا، کتنا اسکینڈل ہو رہا تھا، وہ ایسی صورتحال میں بھی اسے اس کی حالت پر رحم نہیں آ رہا تھا، اور اسے اچھی طرح سمجھا دیں کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر یہ کہیں نہیں جائے گی۔ ماموں نے چاندنی کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، وہ سکینہ بیگم
की बूढ़ी बाहों से निकलकर बाहर आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई और भीगते हुए लहजे में बोली, आपको किसने ये हक दिया है कि मुझको इस तरह डांटे या ऑर्डर दें? आप कौन होते हमें डांटने वाले? चांदनी बेटी, मामून तुम्हारा शौहर है, तुम पे हाथ का हक रखता है। शाही ने इसे बताया तो इसे भी अचानक याद आ गया कि माहीने ने इसे ये राज बता दिया था। वो ज़रा देर को भूल गई थी, अब फिर याद दिलाया गया तो वो तड़प कर मामून को देखने लगी। वो भी इसको देख रहा था। इसकी निगाहों में इसके लिए क्या था ये चांदनी नहीं देख सकती थी कि आंखें भीग रही थी। तो ताई अम्मा, क्या यहाँ के शौहर ऐसे होते हैं, हर वक्त गुस्से में चलाने वाले? मेरे पापा तो ऐसे नहीं है, वो तो मामा से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनकी केयर करते हैं, कभी गुस्से में ऊंची आवाज़ में इनसे नहीं बोले। और पापा ने मुझे यहाँ भेजते वक्त बोला था कि वहाँ सब तुमसे प्यार करने वाले लोग रहते हैं, मगर यहाँ सब तो मुझसे प्यार नहीं करते। चांदनी ने सब कहते हुए मामून को देखा था, जो जाने क्यों नजर ही चुरा गया था। चांदनी बेटी, अल्लाह का करम हो गया कि तुम खैरियत से वापस आई। हम तो बहुत परेशान थे। मामून भी परेशान था, और परेशानी में इंसान गुस्से में बोल ही जाता है। तुम दरगुजर कर दो बेटी, शाहीन ने नरमी से समझाया। ताई अम्मा, ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये तो शुरू दिन से मुझे डांटते, नापसंद करते और मुझ पर गुस्सा करते आ रहे हैं। मुझे आज तक किसी ने नहीं डांटा था, पापा ने भी नहीं। वो रोते हुए बोली। और मामून ने तंज़िया कहा, मामा तो है ही नहीं, अल्लाह मियाँ ने तो इन्हें इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया था। वो बिलखते हुए बोली तो सब पर जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या कह रही हो चांदनी? माहीन ने आके से बाहों में संभाला। क्या नूर फातिमा इस दुनिया में नहीं रही? शाहीन ने हैरत और सदमे से पूछा। जी हाँ, नूर फातिमा की डेथ हो चुकी है। कब, कैसे? मामून ने शर्मिंदा को पूछा। वो तो कुछ और ही सोच और समझ रहा था जब इस रोज़ चांदनी ने इसे बताया था कि वो इससे और पापा को छोड़कर चली गई हैं। इन दिनों वहाँ कोई वबा फैली थी और शायद मामा की ड्यूटी गांव में भी लगी और सिटी हॉस्पिटल में भी वो डे नाइट अपनी ड्यूटी देती रही और अपना ख्याल नहीं किया। फिर अचानक टाइफाइड ने इनकी डेथ हो गई। 8 साल हो गए हैं मामा की डेथ को। चांदनी रोते हुए बताया तो सब हैरान और परेशान और पशेमान रह गए। हाय हाय, नूर फातिमा मर गई और हमें रहमान तला तक न दी। सकीना बेगम सीना पीटते हुए बोली। तो वो हिचकी लेकर गोया हुई। पापा तो खुद को ही नहीं संभाल पाए थे, आप लोगों को क्या बताते? और जब बताने का सोचा तो ग्रैंडपा की डेथ की खबर आ गई और वो अपना दुख आप लोगों से कहीं बगैर यहाँ आकर वापस भी चले गए। फिर ताया अब्बू को उन्होंने बहुत अरसे बाद बताया था, लेकिन शायद इन्हें वक्त ने इतनी मोहलत ही नहीं दी थी कि वो आप लोगों को बता सके। वो भी ग्रैंडपा के पास चलेगी। लेकिन वो खातून कौन है जिन्हें तुम मामा कहती हो और जो तुम्हें फ़ोन भी करती हैं, जिनसे हम भी नूर फातिमा बच्ची के ख्याल से बात करते रहे हैं अब तक? माही ने हैरानी से पूछा। वो हमारी आंटी है, सरमद अंकल की छोटी बहन है और पापा की सेकंड वाइफ। या मेरी नहीं मामा, 5 साल पहले इनसे शादी की थी। उन्होंने पापा का एक बेटा भी है, शान मेरा भाई, और वो बहुत क्यूट ज़हीन है, मुझे बहुत याद आता है। हमारी आंटी कैसी है तुम्हारे साथ? माही ने पूछा। वो मामा तो नहीं है, लेकिन मामा जैसी ज़रूर है। वो मेरी टीचर भी थी ना, तो मेरी दोस्ती ज़्यादा है इनसे। वो पापा का और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। सरमद अंकल भी वैसे ही लविंग और केयरिंग है। हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ है बेटी। नूर फातिमा बहुत अच्छी औरत थी। सकीना बेगम ने इसे अपने साथ लगाकर प्यार करते हुए पुरगम लहजे में कहा। लेकिन मामून तो मेरी मामा को लालची और बेवफा औरत समझते हैं। मैंने तो सुना था कि आपके यहाँ मरने वालों को बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। वो बुरा भी हो तो भी मरने के बाद इसकी बुराई नहीं की जाती। मगर मामून अहमद को मेरी मामा मगरबी औरत होने की वजह से लालची और बेवफा लगती है। मामा तो मुझे आप लोगों से मोहब्बत और इज्जत से मिलने का सबक पढ़ाती थी। कहती थी कि तुम एक दिन पाकिस्तान लौट कर जाना, वहाँ रहना, इसलिए वहाँ अपने सारे रिश्तों को बहुत रिस्पेक्ट इज्जत देना, इनको अपना समझना। मुझको नहीं मालूम था कि मेरा मामून के साथ निकाह हो चुका है। ये तो अभी भेद खुला है। चांदनी ने अपने आंसू साफ करते हुए बताया। तो मामून शर्मसार सा हो रहा था। तुम्हारी मामा ने निकाह के वक्त हमारी सारी प्रॉपर्टी मुफ्ती शायद के जरिए तुम्हारे नाम लिखवाई थी, क्या ये भी नहीं मालूम था तुम्हें? मामू ने पूछा। नहीं, जब निकाह का ही पता नहीं था तो प्रॉपर्टी का कैसे इल्म होता? और क्या आपके यहाँ पेरेंट्स अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रॉपर्टी लड़के से अपनी बेटी के नाम नहीं कराते हैं? पता है मुझको। फिर मेरी मामा को गलत और लालची क्यों समझते हैं आप? उन्होंने भी वो सब मेरी सिक्योरिटी के लिए महफूज मुस्तकबिल के ख्याल से कराया होगा। ये वहाँ का कानून है। मामा ने कुछ गलत नहीं किया था और आपके सब बड़ों ने खुशी खुशी इनकी शायद कबूल की थी। रिश्तों से ज़्यादा प्रॉपर्टी इनको प्यारी नहीं थी, लेकिन शायद आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा प्यारी है और मुझको आपकी प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। चांदनी बेदर्दी से अपने आंसू रगड़ते हुए मामून को देखते हुए कहा और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। मामून बेटा, तुमने बहुत दिल दुखाया है इस बिन माँ की बच्ची का। इसने इतना बड़ा गम अपने दिल में छुपा रखा था और तुम भी इसे दुख से दो चार करते रहे। बेटा, वो तो प्यार करने वाली लड़की है, प्यार की चाह में यहाँ आई थी, तुम्हें इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। शाहीन ने मामून को देखते हुए इसकी गलती का एहसास दिलाया। ताई ठीक कह रही है मामून, तुमने चांदनी को बहुत हर्ट किया है। इसके होंठों से मुस्कुराहट तक छीन ली। कितनी हंसती बोलती मुस्कुराती हुई वो यहाँ आई थी, मगर तुम्हारे रवैये ने तो इसकी हंसी ही ख़त्म करके रख दी है। तुम किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो इस मासूम को? इस बेचारी को तो अपने निकाह तक की खबर नहीं थी और तुम प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाने पर सीखपा होते रहे। अच्छा हुआ प्रॉपर्टी चांदनी के नाम होगी, वरना सिकंदर बहुत इसे भी बर्बाद कर देता। माही ने इसे समझाते हुए कहा। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा था।
برباد تو اب وہ خود ہو گیا ہے۔ شہر سے سرمد صاحب کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ سکندر بت نے ریاض ملک اور پنکی کو قتل کر دیا اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ مامون نے سکندر بت کا ذکر کرنے آنے پر یہ خبر انہیں سنا دی۔ گر چلو خس کم جہاں پاک سکینہ بیگم نے تصورہ کیا، شاہین اور ماہین چپ سی رہ گئی۔ مامون اپنے کمرے میں چلا گیا، بستر پر نیندراز ہو گیا۔ اسے اپنے چاندنی سے سرد رویے پر ندامت محسوس ہو رہی تھی اور عجیب طرح کی بے قلی بھی اس کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ پالی اینڈرسن سے اس کی محبت، بے قراری کا اظہار، شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کی بات، چاندنی کا لندن واپس جانے کا بورم، اس کا چاندنی سے نکاح، سب کچھ گڑمٹ ہو رہا تھا۔ اس نے بے چینی کے عالم میں اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو اس کو چاندنی کے آنسوں کی نمی اپنے ہونے کا احساس دلا کے اس کے اندر مزید ہلچل اور بے قراری اجاگر کر دی۔ اس کے لمس کی حدت اسے یک بے خود کرنے لگی تھی۔ اس کی خوشبو اب بھی اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لاکھ کوشش اور خود ساختہ بے حسی اور بے کسی اور بے نیازی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اپنے دل کو چاندنی کی محبت کی راہ پر چلنے سے روکنے میں ناکام رہا تھا، اور آج پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ چاندنی نے محاذ محبت پر اسے روز اول سے شکست سے دوچار کیا تھا۔ چاندنی ہے محبت کی، اور وہ چاندنی جو دل پہ پھیلی ہے۔ ادھر چاندنی نے رو کر اپنی نیلی آنکھوں کو سجا لیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس لمحے وہ ایک دم سے اتنی کمزور کیوں پڑ گئی تھی کہ اس سٹون مین کے دامن میں اپنے اشکوں کی موتی لٹا بیٹھی۔ اس پر بھلا اس کے آنسوں کا کعبہ سر ہوا تھا؟ وہ تو اسی طرح اسے غصے میں جلی کٹی سنائی جا رہا تھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو پتھر دل سے دل لگا بیٹھی ہوں۔ وہ پتھر تو میرے دل کو لمحہ کچل رہا ہے۔ کسی سے دل لگایا ہے وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، وہ تو صرف مجھ پر غصہ کرنا اور حکم چلانا، اپنا حق جتانا جانتا ہے۔ وہ کیا جانے محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ تو مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اگر اس صورت میں اس کو یہ حویلی، شہر والا بنگلہ اور فیکٹری میرے نام نہ کرنے ہوتے تو وہ مجھ کو کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ ہاں، اور اب اغوا ہونے کے بعد تو وہ مجھ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب یہاں نہیں رکوں گی۔ سرمد انکل نے میری واپسی کی سیٹ بک کرا دی ہوگی، میں اس سے صبح ہوتے ہی بات کروں گی۔ چاندنی روتے ہوئے خود سے باتیں کرتے ہوئے کہا، اور اسی طرح روتے روتے وہ نیند کی گوش میں چلی گئی۔ سحری کے وقت اس سے کسی نے نہیں جگایا تھا، مگر پھر بھی اس نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تھا۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ مینہ برساتہ دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بے خود سی ہو کر باغ میں چلی اور بارش میں بہنے لگی۔ اس کے اندر کی آگ اس بارش کو بوندوں سے بجھاتی چلی گئی۔ ٹھنڈی بارش کی بوندوں سے اسے بہت لطف محسوس ہو رہا تھا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ خود بخود مسکرانے لگی تھی۔ ماموں نے کھڑکی سے اسے بارش میں بھیگتے مسکراتے دیکھا۔ چند ثانیے وہ شعور رہا۔ وہ سادہ سے حلیے میں کتنی دلکش اور خاص دکھائی دے رہی تھی، بے حد جاذب نظر اور حد درجہ دل نشین وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی بادل بہت زور سے گرجے، بجلی چمکی تو اس کی محور ٹوٹ گئی۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور چاندنی کے پاس پہنچ کر اسے گھورتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، چاندنی یہ کیا بچپنا ہے؟ چلو اندر، ٹھنڈ لگی تو بیمار پڑ جاؤ گی تو کیا ہوا؟ میرے پاپا ڈاکٹر ہیں، وہ میرا علاج کر دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بے نیازی سے بولی، تمہارے پاپا یہاں نہیں ہیں، لندن میں ہیں۔ میں بھی لندن میں ہی رہتی ہوں، یہاں نہیں، سمجھے؟ اس نے اس کے انداز میں جواب دیا تو وہ جذبہ سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اتنی زیادہ بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی، میں یہ بارش انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اندر جائیں، نہیں تو آپ کو ٹھنڈ لگ کر بیمار نہ پڑ جائیں۔ سنجیدگی سے کہا، تمہیں منمانی کرنے کی بہت عادت ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، من ہے تو منمانی تو کرے گا نا۔ وہ اس کی صورت کو دیکھ کر بولی، اندر کی جانب وہ قدم بڑھا دی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے دن اس نے وہ فائل مامون اور ماہین کی موجودگی میں ان دونوں کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بتایا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی پراپرٹی بیٹا؟ شاہین نے حیرانگی سے اس کی صورت کو دیکھا۔ لوگوں نے باہمی رضا سے نکاح کے نام پر آپ لوگوں نے باہمی رضا سے نکاح کے نام پر جو پراپرٹی میرے نام کی تھی اور اس پراپرٹی کے عوض جو ڈیورس پیپر مامون کی طرف سے مجھے دینا پڑے تھے، یہ ساری پراپرٹی میں نے مسٹر مامون احمد کے نام ٹرانسفر کروا دی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر مجھے ڈیورس دے سکتے ہیں۔ میں نے وہ ساری شرائط پاپا سے مشورے کے بعد قانونی طور پر ختم کرا دی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو اپنی بقایا پراپرٹی بھی میرے نام لکھنا پڑنی تھی۔ اب آپ اس ٹینشن سے آزاد ہیں۔ آپ کی اور تایا ابو کی ساری پراپرٹی قانونی طور پر آپ کے نام کرا دی ہے۔ میرا اس پراپرٹی پر کوئی حق نہیں، اور ویسے بھی جب یہ پراپرٹی میرے نام تھی تب بھی میں نے پاپا نے کون سا فائدہ اٹھایا ہے؟ استعمال اور آمدنی تو آپ ہی کے پاس تھی نا۔ پھر بھی آپ مجھ پر یوں غصہ ہوتے رہے جیسے میں نے آپ کے منہ سے نوالا اور سر سے چھت چھین لی تھی۔ اپنی اس حرکت پر مجھ کو بہت افسوس ہے کہ آپ کو میری وجہ سے ناحق پریشانی ہے۔ یہ سنبھالے اپنے پراپرٹی کے پیپر، جن کی مجھ کو نہ کل کوئی ضرورت ہے اور آج کوئی ضرورت ہے۔ رشتے دولت سے نہیں بنتے اور جڑتے مسٹر مامون احمد، رشتے تو دل کے خلوص و پیار سے بنتے اور جڑتے ہیں۔ آپ مجھ کو صرف اس پراپرٹی کے کھو جانے کے ڈر سے برداشت کر رہے تھے نا، ورنہ کب کی طلاق دے چکے ہوتے ہیں نا۔ میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سب کچھ آپ کا ہے۔ چاندنی نے مامون کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ہوئے فائل اٹھا کے اس کے ہاتھ میں تھمائی اور اسے اندر تک شرمندہ کر دیا۔ چاندنی، تم شہر کس کام سے گئی تھی؟ ماہی نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس نام و نہاد پراپرٹی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے
اور نہ ہی پاپا کو آپ لوگوں کی دولت سے کچھ چاہیے، وہ تو اپنوں سے اپنا رشتہ خلوص کے ساتھ برقرار رکھنے کی خواہش مند تھے اور ہیں۔ آپ اس نکاح کی وجہ سے باقی رشتے خراب نہ کریں، اور مسٹر مامون احمد، آپ ڈیورس تو مجھ کو لندن بھی بھجوا سکتے ہیں، میں منتظر رہوں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی اور اس کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا، دل اور روح زخمی پرندے کی طرح وجود کے پنجرے میں چیخ رہے تھے، پھڑا رہے تھے، دل پر وار ہو گیا تھا۔ ارے کوئی میرے رحمان کی نشانی کو روک لے، مامون تو کیوں ایسی خلوص والی لڑکی کو گنوانے پر تلا ہوا ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں لیا اس نے ہم سے، جو نام لکھا تھا وہ بھی لٹا گئی ہے، اسے روک لے، اسے منا لے۔ مامون تو لڑکپن میں اسے بہت چاہتا تھا، پھر اب کیا ہو گیا؟ تیری محبت کو کیا ہو گیا؟ کیوں اس معصوم کا دل توڑا تو نے؟ کیوں رلاتا رہا ہے اسے؟ بول کیا لے گئی ہے وہ تجھ سے؟ سبھی اس سے خفا تھے اور وہ خود اپنے آپ سے خفا تھا، خود میں چاندنی کے روبرو آنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیسا حقیر تھا، اس کے غرور، غصے اور غیظ و غضب بھرے رویے پر، اس کے لہجے اور لفظوں پر، اس کی ہر سوچ اور ہر خیال کو اس نے اپنے عمل و فکر و عمل سے، رویے اور لہجے سے غلط ثابت کر دیا تھا، اس کی رائے کو اپنی مثبت عمل سے نفی کر دی تھی۔ جیسا وہ اسے اور اس کی مرحومہ ماما نور فاطمہ کو سمجھتا رہا، وہ دونوں اس سے کے بالکل برعکس نکلے تھے۔ وہ بہت عظیم و بلند تھے اور مامون احمد خود کو پستی میں گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا، ندامت سے اس کا سر جھک گیا تھا، نظر اٹھانے کی تاب نہ تھی، ایک خول سا خود پر چڑھا رکھا تھا۔ میں نے اس شوق کی باتوں نے اسے توڑ دیا تھا، ناحق جو گرجتا تھا برستا تھا میں اس پر، اس کا رخ محبت نے اب موڑ دیا تھا۔ چاندنی نے سرمد کو فون کر دیا تھا۔ وہ ماہین کے رشتے کے سلسلے میں ماریہ اور رحمان احمد سے مشورہ کر چکے تھے۔ در حقیقت چاندنی نے ہی پہلے ماریہ اور رحمان احمد کو فون کر کے ماہین کا رشتہ سرمد سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے تھے یہ سن کر۔ بالآخر سرمد بھی شادی کے لیے مادہ تو ہوئے۔ وہ 38 برس کے تھے اور ماہین 31 برس کی تھی۔ رحمان احمد اور ماریہ نے فون پر باقاعدہ سرمد کے لیے ماہین کا رشتہ مانگ لیا تھا اور انہیں فوراً ہاں کر دی گئی تھی۔ شائن سکینہ بیگم اور ماہین اتنے اچھے رشتے پر چاندنی کی بہت شکر گزار ہو رہی تھی۔ ماہین کو خوشی اس بات کی تھی کہ سرمد نے ان کی طلاق اور 4 سالہ بیٹی کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ بہت مہذب اور سلجھے ہوئے انسان تھے، انہیں یقین تھا کہ زندگی کے اس نئے سفر میں ان کی زندگی میں بھی اب محبتوں اور مسرتوں کی چاندنی مسکرانے لگے گی۔ سرمد کی حویلی آنے پر منگنی کی رسم سب گھر والوں کی موجودگی میں سادگی سے ادا کر دی گئی اور ماہین کی طلاق کی عدت پوری ہونے کے دوسرے دن ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ رامین تو سرمد کو بابا بابا کہہ کر ان کی گود میں جا سمائی تھی اور ماہین کی آنکھیں فرط مسرت سے چھلک پڑی تھی۔ ان کی بیٹی کو بھی باپ کی شفقت اور محبت میسر آ گئی تھی۔ سرمد ان دونوں کے لیے صاحبان بن کر آئے تھے۔ وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، اور شکر گزار اور منموہن احسان تو مامون بھی تھا چاندنی کا، جس کی پرخلوص کوششوں سے ان کی بہن کا گھر پھر سے آباد ہونے جا رہا تھا، مگر وہ چاندنی کا شکریہ ادا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج 29واں روزہ تھا اور کل عید ہونے کا قوی امکان تھا۔ مامون شہر گیا ہوا تھا۔ حویلی کی عورتیں بھی عید کی شاپنگ کر کے آئی تھیں۔ عید سکندر بخت کو ریاض ملک اور پنکی کے دوہرے قتل کے ایک جرم میں سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور سکندر بخت کے ماں باپ اور بھائی عدالت میں رحم کی اپیل دائر کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ رحیم بخش اور دوسرے 2 آدمی جنہوں نے چاندنی کو اغوا کیا تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکے تھے۔ اب لمبے عرصے کے لیے سب کے معاملہ سیٹ ہو گئے تھے، صرف چاندنی کے دل کا معاملہ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ آج رات کی فلائٹ سے واپس لندن جا رہی تھی۔ دل میں مامون کی محبت رتی برابر بھی کم نہ ہو پائی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ بہت ضبط برداشت اور حوصلے سے اس نے شہر کا رخ کیا تھا۔ مامون کو شہر سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز ادا کر کے حویلی پہنچا تو کھانے پر سب اس کے منتظر تھے۔ چاندنی کی عدم موجودگی مامون کو پریشان کر رہی تھی۔ اسی وقت مسجدوں اور ٹیلی ویژن پر عید کا چاند نظر آنے کے اعلانات شروع ہو گئے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو اداس لہجے میں مبارکباد دی۔ آپی چاندنی نے کھانا کھا لیا کیا؟ مامون نے ماہین سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے چاندنی؟ چندا ماموں، چاندنی آنٹی واپس چلی گئی ہے۔ رامین نے بتایا۔ کہاں چلی گئی؟ اسے جیسے عذاب اور لڑکا کرنٹ چھو گیا تھا، چیخ کر پوچھا تو ماہین نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، چاندنی 6 گھنٹے بعد لندن جانے والی فلائٹ میں روانہ ہو جائے گی۔ کیا وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ کس کی اجازت سے گئی ہے وہ؟ اسے اپنے ماما پاپا کے گھر جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں تھی، اور تمہارے سلوک کے بعد تو اسے ویسے ہی چلے جانا تھا۔ وہ تمہاری نسبت سے یہاں رہنے آئی تھی، مگر تمہاری نفرت سے دل برداشتہ ہو کر واپس جا رہی ہے۔ ماہین نے سختی سے کہا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولا، پھر بھی آپ لوگوں نے تو اسے روکا تو ہوتا، تم نے ہمیں اس قابل چھوڑا تھا کیا رہ گیا تھا ہمارا اسے روکنے کا؟ اسے کی ہمت تھی کہ اتنے دن تمہاری بے حسی اور بے رخی برداشت کر لی اس نے، ورنہ جس ماحول اور معاشرے کی وہ پیداوار تھی وہ تو تمہاری ایک بھی سخت بات برداشت نہ کرتی۔ یہ اس کی اچھی تربیت ہی تھی جس نے اسے ضبط کرنا سکھایا تھا۔ افسوس تم نے ہیرے جیسی لڑکی کو اپنی بے رحمی اور بے حسی سے گنوا دی مامون، ماہین نے افسردگی سے کہا، اور طنز سے دیکھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شاہین نے لب کھولے۔ شہر جا رہا ہوں اس وقت، مگر صبح تو عید ہے۔ شاہین نے فکر مند ہو کر اسے دیکھا۔ انشاءاللہ میں صبح تک واپس آ جاؤں گا، خدا حافظ۔ وہی کہہ کر گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر نکل کے یا اللہ صبح مامون چاندنی کو لے کر یہاں آئے، وہ اسے روک لے، منا لے۔ ماہین نے دل سے دعا مانگی تھی۔ چاندنی کو
सरमद एयरपोर्ट पर छोड़कर खुदाफिज कहकर वापस चले गए थे। चांदनी अपना टिकट और पासपोर्ट चेक करवा रही थी तो चेकिंग पर मामूर शख्स ने से देखते कहा, सॉरी मिस, आपकी सीट तो कैंसिल करा दी गई है। बट हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? वो हैरत से फट पड़ी। ऐसा ही हुआ है, आपके हस्बैंड की दरख्वास्त पर यह इकदाम किया गया है, आपको वापस जाना होगा, ये रहा आपका पासपोर्ट और टिकट। इस शख्स ने मुस्कुराते हुए उसे का टिकट और पासपोर्ट इसके हाथ में देते हुए कहा तो हवास बाख्ता से अपना सामान और पासपोर्ट वगैरह लेकर उल्टे कदमों वापस चल पड़ी। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया है। क्या मामून ने? दिल ने सवाल किया। नहीं, वो स्टोरमैन भला मुझे क्यों रोकने लगा? रोकेगा भी तो अपनी अना की तस्कीन की खातिर। दिमाग ने राय दी। वो थके थके अंदाज में धीरे कदम उठाती अपना सूटकेस और सफरी बैग खींचती हुई बाहर की जाने आ रही थी कि सामने मामून खड़ा देखकर वो वहीं साकत होगी। मामून ने मुस्कुराते उसे देखा। स्याह रंग के ट्राउजर, शर्ट और स्कार्फ नुमा दुपट्टे में बालों की ऊंची पोनी बनाए हैरान और परेशान ही वो रूह में उतर जाने की हद तक हसीन लग रही थी। मामून ने आगे बढ़कर इसका सामान उठाया, ट्रॉली में रख दिया और फिर पूरे हक के साथ इसका हाथ पकड़कर ट्रॉली खींचता हुआ बाहर आ गया। सामान गाड़ी की डिग्गी में रखने के बाद इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर चांदनी को इसमें बैठाया। वो एक मामूल की तरह इसके इशारों पर अमल कर रही थी। इसका दिमाग माफ हो रहा था, इसे ये सब ख्वाब लग रहा था, इसलिए वो इस ख्वाब को टूटने नहीं देना चाहती थी। वो मजीद कुछ देर इसी ख्वाब की इसी कैफियत में रहती, मगर मामून की गुस्से भरी आवाज़ ने ख्वाब के सहर से इसे हकीकत में ला खड़ा किया था। मैंने कहा था ना कि मेरी इजाज़त के बगैर हवेली से बाहर कदम मत निकालना, फिर भी तुमने इतनी जरूरत कर ली। मामून का लहजा चांदनी को रुला रहा था। वो खामोश बैठी अपने आप को मजबूत करती रही। मामून ने इसे अपने शहर वाले बंगले पर ले आया। वो परेशान सी इसके साथ चलती हुई एक शानदार से बेड रूम में आ गई। मामून ने गाड़ी की चाबी साइड टेबल पर रखी, जूते उतार कर बेड पर बैठ के चांदनी जू की तू खड़ी थी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। मामून से देखते हुए कहा, मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस कर दिया, अब क्यों रोका है? मुझे डिवोर्स पेपर है तो आप वहाँ लंदन में भी भिजवा सकते थे। वो स्पार्ट लहजे में बोली। तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती? मामून उठकर इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। मैंने आपको पाया ही कब था, तो अब पालो जी। इसने सड़पटा कर इसके वजिया चेहरे को देखा जो मोहब्बत के नूर से दमक रहा था। चांदनी का दिल बड़े ज़ोर से धड़का था। हूँ मैं तो सारा तुम्हारा हूँ, सर से पाँव तक। अब पालो मुझे, समेट लो मुझे, छुपा लो मुझे अपनी इन आंखों में, इन रेशमी जुल्फ़ों में। ये कहते हुए इसने इसका हेयरपिन खोल दिया था। इसके सारे बाल बिखर के चेहरे पर आ गए और इस मोहब्बत भरे दिल में हमेशा के लिए। मामून ने शौकी से कहते हुए इसके दिल पर हाथ रखा था और सड़पटा कर पीछे हटी। कमॉन चांदनी। मामून ने हाथ बढ़ा के इसे खुद से करीब करते हुए अपने शरीर हक का इस्तेमाल किया तो वो मजीद बुलखला गई। इसका गुलनार चेहरा मजीद लो देने लगा। से यूं लगा जैसे सूरज ने अपने होंठ शबनम के रुखसारों पर रख दिए हों। इसका दिल बेकाबू हुआ जा रहा था। आपको शर्म नहीं आती? क्या रिश्ता है आपका मुझसे जो आपने ये हरकत की है? वो सड़पटाए लहजे में बोली। रूम रूम इसके लम्स की हिद्दत से सुलग रहा था। रिश्ता तो बहुत गहरा है, तुम शायद भूल गई हो डियर कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। वो मुस्कुराते उसकी जुल्फों को छेड़ते हुए बोला, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल गई है तो आपको मुझ पर प्यार आ रहा है, लेकिन मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। हाँ तो तुम मेरी बीवी हो, बहुत प्यारी सी बीवी। इसने इसके रुखसार को छुआ। मुझे वापस जाना है, पाल मेरा इंतजार कर रहा होगा। चांदनी इसकी मनफी सोच का स्वरूप देखना चाहती थी, लिहाजा एक और अंदाज में पाल का जिक्र किया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम ऐसा करो, पाल को भी यहाँ बुलवा लो। पाल अपनी बहन की शादी में भी शरीक हो जाएगा और इससे कहना कि अपनी होने वाली बीवी अंजी को भी साथ लेकर आए, हम इकट्ठे हनीमून मनाने चलेंगे। दोनों कपल्स नॉर्दर्न एरिया की सैर को जाएंगे, ठीक है ना? माहीने मामून को पाल एंडरसन और अंजी के बारे में, दोनों के चांदनी से रिश्ते के बारे में बता देते। जब भी वो बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अपना प्रोग्राम बता रहा था और चांदनी को हैरतों के समंदर में गर्क कर रहा था। कहाँ वो सख्त स्पार्ट और तलख रवैया और कहाँ ये नरम मुलायम और मोहब्बत अमेज़ रवैया। वो सब उलझन में थी अब तक, मगर मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। वो इसके तलख और तोहीन अमेज़ बातों के नश्तर याद दिलाते हुए इसके चेहरे को देखकर बोली, तुमसे किसने कहा है? आपने खुद कहा था। मैंने? वो हंसा। वो तो गुस्से में कह दिया होगा। कोई भी शोहर गुस्से में ही अपनी बीवी को तलाक देने की बात करता है, तलाक देता है और नफरत का इजहार करता है। मोहब्बत में तो कोई तलाक नहीं देता। तो अब तुम क्या चाहती हो? जो आप चाहते हैं जानती हो मैं क्या चाहता हूँ पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आपका आइडियल नहीं हूँ मैं। वो अफसुदगी से बोली, तुम्हारी मालूमात खासी नाकस है माय डियर चांदनी। सच तो ये है कि तुम ही मेरी आइडियल हो, मेरे काबिल हो, मेरा दिल हो, मेरा मुस्तकबिल हो, मंजिल हो, साहिल हो। और मैं मामून अहमद तुम्हारा पागल हूँ, दीवाना हूँ। अब से नहीं, तब से जब तुम पहली बार यहाँ पाकिस्तान आई थी। तुमसे निकाह होने पर मैं बेहद मसरूर था। इतने बरसों में कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा चांदनी कि जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, तुम्हारे साथ ख्वाबों में सफ़र ना किया हो। ये तस्वीर देख रही हो? मामून ने दीवार पर आवेज़ा तस्वीर की जानिब इशारा किया तो चांदनी देखकर हैरान रह गई। ये तो इसकी अपनी तस्वीर थी। मामून के पास कैसे पहुंची इसकी तस्वीर? इसके ज़हन में सवाल उभरा था। ये तस्वीर सिर्फ दीवार पर आवेज़ा नहीं है, तस्वीर इस दिल में भी नक्श है और ये एल्बम तुम्हारी तस्वीर से भरा हुआ है। मामून ने बेड की साइड वाली दराज खोल कर इसमें से एल्बम निकाल कर इसके सामने खोल दिया और इसे हैरत और मसरत में डुबो दिया। जाने कब की तस्वीरें मैं जमा करता रहा था। मैं दादी, अम्मा और अम्मी के हवाले से, चाचा और अम्मी के हवाले से जान कर खत लिख कर तुम्हारी तस्वीरें मंगवाता रहा था। बहुत
بہت بہت شدت سے چاہا ہے چاندنی میں نے تمہیں، اور تم مجھے خاموشی سے چھوڑ کر پھر سے اتنی دور جا رہی تھی، اتنے برس تک کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، ہر پل اس خیال سے ڈرتا رہا کہ کہیں تم اس ماحول اور معاشرے کو اپنا کر مجھے نہ چھوڑ دو۔ تمہارے لیے من کی دعائیں میں راتوں کو اٹھ کر مانگا کرتا تھا۔ تم تو اب مجھ سے پیار کرنے آئی ہو، لیکن میں تو ہمیشہ سے تم سے پیار کرتا آ رہا ہوں۔ آپ وہ اتنا کہہ سکی، اس پر تو شادی مرگ تاری تھی۔ وہ کیسے زیست افروز انکشافات کر رہا تھا، کن کن رازوں پر پردہ اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ہاں، میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، اس لیے تو تمہارے پیار کو بھی محسوس کر سکتا ہوں میری جان، وہ محبت سے بولا۔ لیکن آپ کو تو میرا ہنسنا، بولنا، پہنا اوڑھنا سب برا لگتا ہے۔ کچھ بھی برا نہیں لگتا کہ یہ سب صرف میرے لیے ہو۔ تو وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بات مت بنائیں، اب جن سے محبت کی جاتی ان کی عزت بھی کی جاتی، انہیں سب کے سامنے اور قدم قدم پر ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا جیسے آپ نے مجھے کیا۔ وہ بھیگتی آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ دل سے تو کبھی بھی میں نے تم پر غصہ نہیں کیا، جب تمہیں ستایا، رلایا، تب میں خود بھی تڑپا ہوں، رویا ہوں، جاگا ہوں، صرف تمہارے لیے چاندنی۔ اور رہی بات لباس کی، تو میرے لیے میرے سامنے تم جو چاہو لباس پہنو، اپنا شوق پورا کر لو، لیکن کوئی دوسرا نہیں آنکھ بھر کے دیکھے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ آپ بہت زیادہ پوزیسو ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں اور بہت رعب جماتے ہیں، چلاتے ہیں، اور میں ایسے رویے سہنے کی عادی نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھے واپس جانے دے۔ وہ پونم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، دل تو اس کی محبت پر سرور تھا، تو یوں کہو نا کہ تم مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ سدگی سے بولا، مامون۔ چاندنی نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ غصہ، رعب، حکم صرف حالات کے گاؤ لگنے کا سبب تھا، ورنہ میں لاکھ تم سے نفرت سے بات کرتا، طلاق کی بات کہتا رہا، میرا دل تو میرے کہے کی نفی ہی کرتا تھا ہمیشہ۔ میں چڑچڑا سا ہو گیا تھا، کچھ تمہاری جدائی میں، کچھ ماہین آپی کے زوجی زندگی کی تباہی نے مجھے سلگا کر رکھ دیا تھا۔ حقیقتاً میں ایسا نہیں ہوں، تم میرے ساتھ رہو گی تو جان لو گی کہ میں کتنا زیادہ پیار کرنے والا ہوں، کس قدر خیال رکھتا ہوں اپنوں کا، اور تم تو مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تم پر اب غصہ کرنے کا میں سوچوں گا بھی نہیں، بس جو ہوا اور جو میں نے کہا، جتنا میں نے تمہیں ہرٹ کیا، اسی کے لیے تم مجھے معاف کر دو، پلیز فورگیو می۔ ماموں نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ چاندنی نے اس کی باتوں پر، محبتوں کی شدت پر دل سے ایمان لے آئی۔ مامون، میری محبت، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو، مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ چاندنی نے آگے بڑھ کے اس کے بندے ہاتھوں کو تھام کر الگ کرتے ہوئے بھیگتے لہجے میں کہا تو مامون کو جیسے ہفتے القین کی دولت مل گئی۔ چاندنی، میری محبت، میری زندگی۔ مامون نے اسے بے خود ہو کر اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مامون کی ساری زیادتیاں اس کی محبت کے اظہار پر اس کے دل دماغ سے مٹ گئی تھی۔ مامون بھی فتح مسرت اور اظہار تشکر سے بے خود ہو کر رو رہا تھا۔ مامون نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بند کر کے آنکھوں کی نمی کو پونچھتے ہوئے کہا، چلو اب اٹھو، گھر چلیں، یہ گھر ہی تو ہے ہمارا۔ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا، میرا مطلب تھا وہاں گاؤں میں، حویلی میں، سب کے پاس، وہاں ہم صبح جائیں گے، آج رات ہم 4 رات یہاں منائیں گے۔ وہ خوش شوقی اور شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ وہ حیا سے گلنار ہوتے ہوئے شرمیلے لہجے میں بولی۔ وہ اس کی اس ادا پر فدا ہو گیا، کیوں جان، میں تم کو ایئرپورٹ سے رخصت کرا کے نہیں لایا، پلیز مامون۔ وہ شرما کر رخ پھیر گئی۔ وہ ہنس پڑا، اچھا یہاں ہو، یہ دیکھو، یہ سب ڈریسز میں نے چند روز پہلے تمہاری عید کی شاپنگ کی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وارڈروب کے پاس لایا اور وارڈروب کھول دی۔ کیسے ہیں؟ بہت خوبصورت ہے، تھینک یو، نو تھینک یو، یہ تمہارا حق ہے، پسند سے کوئی ایک ڈریس نکال کر پہن کر دکھاؤ، مگر کرو گی نہ تو تمہاری ایک نہیں سنوں گا، وہی کروں گا جو اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے، سمجھی۔ وہ شرارت سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرمیلے پن سے ہنستی ہوئی بولی، ہاں اب تو سمیٹنے کی ضرورت ہے، سارے محبت میں ہے نا چاندنی۔ وہ اسے اپنی باہوں کے سار میں لے کر شوخی سے بولا تو وہ بھی ہنستی مسکراتی رہی۔ مبارک ہو چاندنی۔ ماموں نے اس کے چہرے کو پیار سے چوم کر اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ گندے بچے، چاندنی نے اسے پیار سے گورا تو وہ خوش دلی سے ہنس پڑا اور چاندنی مسکرانے لگی۔ دور افق پر عید کا چاند بھی ان دونوں کے پیار بھرے لمحوں پر مسکرا رہا تھا۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا چاندنی مسکرانے لگی اور اس کی رائٹر ہیں شہباز گل۔